آله وأصحابه التقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاة کے بعد میں اور آپ سالانہ عظیم الشان محفل 11ویں شریف میں بیٹھے ہیں. ہمارے اور آپ کے علم میں ہے کہ ہر سال مسجد حاضہ میں میری اور آپ کی اس سلسلے میں حاضری ہوتی ہے، اور ہم اور آپ اپنی عقیدت، اپنی محبت، اپنی مودت محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. قابل صد مبارکباد ہیں مسجد حاضہ کے امام و خطیب، جو ایک ذی استعداد صلاحیت کے مالک ہیں اور بہترین قسم کے عالم دین ہیں، مولانا محمد امجد حسین اشرفی زیدہ شرف ہو. اس پرفتن دور میں کسی مسجد والے کو اچھا متقی پرہیزگار عالم دین مل جائے تو یہ اس کی خوش قسمتی رہتی ہے. ورنہ ہر مسجد میں
نہ تو عالم دین ہوتے ہیں اور نہ متقی پرہیزگار امام ہوتا ہے۔ جو مسجدوں کا حال ہے وہ ہمارے اور آپ کے سامنے روز روشن کی طرح آیا ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ مسجد حاضہ کے جملہ منتظمین کمیٹی اور مدرسہ حاضہ کے جو مدرسین ہیں وہ سب کے سب مبارکباد کے مستحق ہیں اس عظیم الشان محفل پاک کے انعقاد کرنے پر۔ اللہ تبارک و تعالی جب تک چاہے گا میں آپ کے سامنے سرکار غوث پاک کے بارے میں گفتگو کرتا رہوں گا، لیکن آج میں نے ارادہ کیا ہے کہ ہم سرکار غوث پاک علیہ الرحمہ کے اس پہلو پر کچھ روشنی ڈالنے کی سعادت حاصل کریں گے جو حالات حاضرہ سے متعلق ہے۔ اللہ والے ان کی برکتیں کتنی ملتی ہیں اور اللہ والے اپنی کتنی برکتیں ہمیں دیتے ہیں، آپ بارہا سنتے رہتے ہیں، لیکن آج میں عملاً آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید سے سورہ حدید کی آیت نمبر 16 کی میں نے تلاوت کی ہے۔ سب سے پہلے اس کا ایک سادہ سا ترجمہ میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں اور پھر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ سورہ حدید، حدید عربی میں لوہے کو کہتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے لوہے کے منافع کو ذکر فرمایا ہے، جس کے نسبت سے اس صورت کو سورہ حدید ہی کہا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی کے قرآن کا معجزہ دیکھیے کہ جس صورت کو سورہ حدید کہتے ہیں اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے دل کے نرم ہونے کا ذکر فرمایا ہے۔ لوہا بڑا سخت ہوتا ہے، آہنی ہاتھ آپ نے سنا ہوگا، لوہا کے زنجیریں بناتے کتنے سخت ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل دل کو یہ پیغام دیا کہ تم لوہے کی طرح اپنے دل کو مت بنانا، اپنے دل کو موم کی طرح نرم رکھنا۔ اللہ فرماتا ہے الم یأن للذین آمنوا، کیا ابھی تک اہل ایمان پر وہ وقت نہیں آیا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ان کا دل ڈرے اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے۔ ان تخشع قلوبہم، ان کے دل ڈر جائیں، لذکر اللہ، اللہ کی یاد کے لیے، وما نزل من الحق، اور جو اللہ نے حق اتارا یعنی قرآن۔ کیا ابھی بھی اہل ایمان پر یہ وقت نہیں پہنچا کہ ان کا دل خوف خدا سے لرزے، ان کا دل اللہ کے خوف سے نرم ہو جائے؟ کیا ابھی بھی نہیں پہنچا؟ اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو ہر دور میں آزماتا رہا، ہر دور میں اہل ایمان کے آزمائش ہوتی رہی ہے، ہر دور میں اللہ تعالیٰ امتحان لیتا رہتا ہے۔ کیوں لیتا ہے؟ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے دل میں سختی آتی رہتی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان نہ لے تو ہمارے دل کے سختی دور بھی نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ بھی اپنے دل کا ایک جائزہ لیتے تھے اور بڑے قریب قریب جائزہ لیتے تھے۔ صحابہ کرام ایک دفعہ ایک صحابی پہنچے اور پہنچ کر کہنے لگے کہ
اے اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام میں تو منافق ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا جملہ کیوں کہہ رہے، کیا بات ہے آخر؟ اس صحابی نے عرض کی آقا جب آپ کی محفل میں آپ کی پیاری پیاری باتیں میں سنتا ہوں تو دل ہمارا نرم ہو جاتا ہے، اور پھر ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم واقعی آخرت کی طرف ہمہ جہت متوجہ ہو جائیں۔ لیکن جب ہم اپنے بال بچوں میں جاتے، جب ہم اپنے دوست و احباب میں جاتے، جب ہم اپنے کاروبار میں چلے جاتے، جب ہم اپنے دنیا کے دیگر معاملات میں مصروف ہو جاتے ہیں تو یہ کیفیت دل سے نکل جاتی ہے۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ آپ کے دربار میں کیفیت کچھ اور ہے، اور جب نکل کر جاتے ہیں تو کیفیت اور ہے، تو یہ دو رنگی ہے، اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں نہیں، ایسا مت کہو، یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان جب واعظ و نصیحت سنتا ہے، جب قرآن کریم کو پڑھتا ہے، قرآن کریم کے تراجم کو پڑھتا ہے، جب میرے فرامین کو سنتا ہے تو اس کی دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے، لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پھر اس کے دل میں کچھ تبدیلی بھی آ جاتی ہے۔ دیکھیے یہ نفس الامر میں موجود ہے، خارج میں یہ موجود ہے کہ جوں ہم قرآن کریم سے دور ہوں گے، اللہ کی یاد سے دور ہوں گے، تو ہمارا دل سخت سے سخت تر ہوتا چلا جائے گا۔ جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال با کمال ہوا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خلافت کے مسئلے پر آپس میں بیٹھے، کافی کوششوں کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر تمام صحابہ نے اجماع کیا۔ اس وقت کئی صحابی نے کہا کہ لوگوں کیا ہو گیا، ابھی تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا صرف وصال ہوا ہے اور ہم اتنے جلدی بدل گئے، ہم اتنے جلدی پلٹ گئے۔ یعنی اس صحابی کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کیا تم لوگوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی موجودگی میں ابو بکر کی اقتداء میں نماز نہیں پڑھی؟ تو امامت اور خلافت کا حقدار تو وہی ہے، اتنی جلدی تبدیلی تمہارے اندر آ گئی۔ تو یہ ایک حقیقت ہے جس سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ آپ میری تقریر ابھی سنیں گے، آپ کے دل کی کیفیت کچھ اور ہوگی، لیکن جب آپ صبح اٹھیں گے تو آپ کے دل کی کیفیت کچھ اور ہوگی۔ یہ تبدیلی حقیقت میں ہے، لیکن ایسی تبدیلی کی ممانعت ہے جو تبدیلی یہود و نصارہ کے اندر آئی تھی، ایسی تبدیلی جو صحابہ کرام کے دلوں میں آئی، جو بڑے بڑے اولیاء کاملین کے دلوں میں تبدیلی آئی۔ ایسی تبدیلی منع نہیں ہے، یہ انسان کی فطرت ہے، یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ ایسا انسان کر لیتا ہے، لیکن یہود و نصارہ کی طرح تبدیلی کبھی مت لانا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ، اور نہ ہو جائیں ان کے قلوب ان کی طرح جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی، یعنی یہود و نصارہ کی طرح ان کے قلوب و اذہان نہ ہو جائیں۔ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، ان پر ایک لمبا وقت گزرا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمان پر اٹھایا گیا تو ایک لمبا وقت ہوا۔ زمانہ فترت اس زمانے کو کہا جاتا ہے کہ ایک نبی کے جانے کے بعد جب دوسرا نبی آتا ہے تو بیچ میں جو خلا ہے اس خلا کو زمانہ فترت کہتے ہیں۔ زمانہ فترت میں ان کے دلوں میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد یہودیوں کے دلوں میں تبدیلی آ گئی، اور یہ تبدیلی بڑی خطرناک آئی۔ فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے۔ مومنوں سے کہا یہ جا رہا کہ اپنے دل کو سخت مت کرنا کبھی بھی۔ تمہاری یہ تبدیلی، تمہاری یہ کیفیت میں اس طرح اتار چڑھاؤ آنا، یہ تمہارے دل کی فطرت ہے۔
یہ انسانی فطرت ہے یہ، لیکن دل کو کبھی سخت مت کرنا کہ کسی عالم دین کی تقریر ہو اور تم کہو کیا سننا ہے ان کی تقریر۔ کہیں قرآن پاک کی تلاوت ہو، وہ قرآن کی تلاوت کو چھوڑ کر گانے سننے کے لیے چلے جائیں، کہیں پر اللہ رسول کی بات ہو اس کو چھوڑ کر سیاسی محفل میں جا کر زینت بن جائیں، یہ دل کی سختی ہے۔ فطال علیہم الامد فقست قلوبہم وکثیر منہم فاسقون، ان میں سے اکثر فاسق ہو گئے۔ اہل ایمان کے دل میں تبدیلی آئے گی، لیکن اہل ایمان فاسق نہیں ہوگا، اہل ایمان پھر بھی مومن ہی رہے گا۔ یہاں فاسق سے مراد یہ ہے کہ وہ کافر ہو گئے تھے۔ فسق جحود مراد ہے کہ جس کے ذریعے انسان بالکل ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، ایمان سے نکل جاتا ہے۔ تو اہل ایمان جتنے بھی ان کے دل کی کیفیت تبدیل ہو جائے، کبھی بھی کفر کو نہیں اپناتا، کبھی بھی اس کی دل کی کیفیت اسے کفر کی طرف مائل نہیں کرتا۔ یہ کیفیت ہمیشہ انسان کو مائل کرتی ہے اس طرف کہ تم آؤ اللہ کی باتوں کی طرف، آؤ اللہ کے رسول کی باتوں کی طرف، آؤ اللہ کے رسول کے فرامین کی طرف۔ تو یہ قرآن کریم کی آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ جب نبیوں کا فاصلہ زیادہ ہو جائے تو پھر انسان کے دل کی کیفیت بدلتی ہے۔ زمانہ فطرت عام طور پر 500 سال کا ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی ایک روایت میں جو سنا رہا ہوں، اپنے غیر نے بھی اسے لکھا ہے، کتاب الفتن میں یہ حدیث موجود ہے، لیکن انور شاہ کشمیری اس نے فیض الباری تعلیقات بخاری میں بھی یہ حدیث لکھی ہے۔ حدیث یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 5ویں صدی کے قریب ایک ایسی آفت آئے گی جس میں مسلمان پستے چلے جائیں گے، اور اس وقت جو مسلمان بچ جائیں گے، اپنا ایمان بچا لیں گے، پھر وہ ایک عرصہ دراز تک پھر وہ امن اور راحت میں رہیں گے۔ لیکن 5ویں صدی تک ایک ایسی آفت کی چکی چلے گی جس سے مسلمان پستے چلے جائیں گے۔ یہ 5ویں صدی وہی ہے جس میں سرکار غوث پاک تشریف لائے۔ یہ وہی 5ویں صدی ہے، کیونکہ ہمیں اور آپ کو پتہ ہے کہ سرکار غوث پاک کی ولادت 470 ہجری میں ہوئی ہے، یہ 5ویں صدی ہے، اور آپ کا وصال 561 ہجری میں ہے، یہ بھی 5ویں صدی کا حصہ کچھ نکلنے کے بعد 6 صدی کا ابتدائی حصہ ہے یہ۔ تو 5ویں صدی میں سرکار غوث پاک کی ولادت ہوئی۔ آقا علیہ السلام کے حدیث یاد رکھے اور آگے چلیے۔ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 5ویں صدی کے قریب ایسی آفت آئے گی کہ مسلمان اس آفت میں پستے چلے جائیں گے۔ جو مسلمان بچ جائیں گے وہ پھر ایک عرصہ دراز تک امن اور راحت میں رہیں گے۔ 5ویں صدی میں یہ اتنی بڑی آفتیں آئی کیسے مسلمانوں پر؟ اس زمانے کے مسلمانوں میں 3 طرح کی خرابیاں پائی جاتی تھی، 3 طرح کی: سیاسی خرابیاں، اخلاقی خرابیاں، مذہبی خرابیاں۔ یہ 3 طرح کی خرابیاں اس زمانے کے سلاطین میں بھی، اس زمانے کے عوام میں بھی، حتیٰ کہ اس زمانے کے علماء سو میں بھی پائی جاتی تھی۔ اب میں ذرا اختصاراً آپ کو بتاتا ہوں کہ اس صدی میں یہ سیاسی خرابیاں کیا تھیں۔ سیاسی خرابیوں سے ہی ہمارے غیر فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اندلس میں امیر عبد الرحمن اموی کی حکومت تھی۔ یہ ریاستوں میں بٹے ہوئے تھے مسلمان، ٹکڑوں میں بٹے ہوئے تھے یہ مسلمان۔ وہاں پر امیر عبد الرحمن اموی کی حکومت تھی۔ عیسائیوں نے ساز باز کر کے وہاں پر خود مسلمانوں کو ان کے خلاف ابھار کر ایسی ایسی باتیں جو اس امیر کے اندر نہیں تھی
لوگوں میں مشہور کر کے پھر ان کے خلاف بغاوت کروا کے پھر یہ لوگ عیسائی خود اقتدار پر بیٹھ گئے۔ ان کا کہنا ہے کہ جھوٹ اتنی دفعہ کہو کہ وہ سچ میں تبدیل ہو جائے۔ ایک جھوٹ کو بار بار دہراؤ گے تو وہ جھوٹ جھوٹ نہیں رہتا، پھر لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ یعنی ایک جھوٹ کو 100 دفعہ اگر آپ کہیے گا تو پھر لوگ کہیں گے یار یہ تو صحیح کہہ رہا۔ پہلی دفعہ آپ انکار کر دیجئے گا، دوسری دفعہ آپ انکار کر دیجئے گا، تیسری دفعہ انکار کر دیجئے گا، لیکن اگر 40-50 مرتبہ اگر آپ سے جھوٹ بار بار دہرائے تو آخر کار آپ کو ماننا پڑتا ہے۔ اس زمانے کا جھوٹ امیر عبد الرحمن اموی کے خلاف لوگ ایک ایک کر کے بولتے تھے، لیکن ابھی ایک دن میں 1000 جھوٹ کو دہرایا جاتا ہے۔ میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں جب جھوٹ کو پھیلاتے ہیں، اور ایک اس وقت پورے دنیا کا سب سے بڑا شیطان امریکہ، وہ اپنے ساری میڈیا پر جب مسلمانوں کے خلاف ایک جھوٹ کہتا ہے تو ہمارا مسلم میڈیا بھی اس کو دہرانے لگتا ہے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، بس یہ کسی بھی ہمارے ایسے حاکم جو مسلمانوں کا خیر خواہ ہو، اس کے متعلق اگر وہ چاہتا ہے کہ ہم اسے اقتدار سے ہٹا دیں، وہ اپنے میڈیا پر ایک دفعہ جھوٹ کہہ دیتا ہے، اس کے بعد پورے دنیا کے مسلم میڈیا خود بخود اس کو دہرا کر سچ کا رنگ دے دیتے۔ نتیجہ اس زمانے میں بھی جو نکلا تھا اس زمانے میں بھی وہی نکلتا ہے۔ امیر عبد الرحمن اموی اندلس میں جو اس کی حکومت تھی وہ حکومت ختم ہو گئی، لوگوں نے ان کے ساتھ بڑا ظلم کیا، اور اس کے بعد عیسائی کی حکومت آ گئی۔ پھر وہی مسلمان پچھتانے لگے جو امیر عبد الرحمن اموی کے خلاف تھے۔ اس کے بعد آئیے مشرق وسطی، جہاں آج یہ حال ہے، وہاں خلفائے عباسیہ کا دور تھا۔ ان کے پیچھے بھی لگ گئے یہ لوگ، یہ فرنگی کہیں بھی نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان مضبوط رہے، ہر جگہ مسلمان کو یہ کمزور کرنا چاہتے تھے۔ مشرق وسطی جس کا نام آج ہم بار بار سنتے ہیں، خلفائے عباسیہ کی حکومت تھی وہاں پر سلجوکیوں کو لگا دیا، آپس میں خانہ جنگی کرانے لگے، آپس میں جدال و قتال کرانے لگے۔ اب خلفائے عباسیہ کی حکومت تو رہی لیکن طاقت نہیں رہی، ان کی حکومت تو رہی، سلطنت تو رہی، لیکن روب و دبدبا نہیں رہا، وہ کمزور ہو گئے۔ ان کی حکومت تار عنکبوت کی طرح ہو گئی، مکرے کے جالے کی طرح ان کی حکومت ہو گئی۔ اب وہاں پر بھی جب ایسا ہوا تو ان لوگوں نے اس سے بھی فائدہ اٹھایا۔ کیا فائدہ اٹھایا؟ کہ مشرق وسطی کے قریب ہی بیت المقدس ہے، اس بیت المقدس پر قبضہ کیا اور مسلمانوں کا قتل بے دریغ کیا ہے۔ 492 ہجری میں بیت المقدس پر قابض ہوا یہ عیسائی، آج یہودی قابض ہے، اس 5ویں صدی میں عیسائی قابض ہوئے بے دریغ۔ پہلے تو خلفائے عباسیہ کو کمزور کیا گیا، جب یہ کمزور ہو گئے اور یہ آپس میں لڑنے لگے، ایک دوسرے کی بات بھی سننے کو تیار نہیں تھے۔ ہمیشہ مسلمان کو جو نقصان پہنچتا ہے میر صادق، میر جعفر جیسے لوگوں سے پہنچتا ہے۔ یہ ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان سے ہم اگر لڑیں گے تو نہیں جیت سکتے، یہ ایمانی قوت سے لڑتے ہیں، ان سے لڑنا ہے تو انہی کے لوگوں کو سامنے لاؤ، کبھی خرید لو اور کبھی اس کے اندر جھوٹ بول کر جھوٹ پھیلا دو تاکہ لوگ بدگمان ہو جائیں اپنے حاکموں سے۔ اب وہاں پر بیت المقدس پر صرف وہ لوگ قبضہ کر لیتے، تب بھی تاریخ لکھتے وقت ہلکا ہاتھ رکھتا، لیکن علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ اس زمانے کے بیک وقت مورخ بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، اور بہت بڑے عالم دین اور فقہ حنبلی کے بہت بڑے فقیہ بھی تھے وہ، اور اپنے وقت کے اللہ کے ولی بھی تھے وہ۔
انہوں نے تاریخ پر مشتمل ایک کتاب لکھی ہے، المنتظم فی التاریخ، المنتظم، اس کا مطالعہ کیجئے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں، جو میں تھوڑا سا آپ کو اس کا پیراگراف سناتا ہوں۔ یہ لوگ بڑے ظالم ہیں، ظالم۔ اس وقت جب عیسائی قابض ہو رہے تھے، یہودیوں نے ان کا ساتھ دیا تھا۔ آج یہودی قابض ہونا چاہتے ہیں، عیسائی ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ امریکہ بھرپور طریقے سے ساتھ دے رہا، جو نصرانی عیسائی ہے۔ یہ دیکھیے، وقت بدلا، رنگ بدلا، لیکن ان کی حرکت نہیں بدلی، ان کی سوچ نہیں بدلی۔ اب یہ جب وہاں پر قابض ہوئے، علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ المنتظم میں لکھتے ہیں کہ وہاں پر سخوائے قبہ کے پاس 40 قندیلیں چاندی کی لگی ہوئی تھیں۔ ذرا سا غور سے سنتے جائیے گا، یہ لوگ کس قدر طمع والے ہیں، لالچ والے ہیں یہ لوگ۔ 40 قندیلیں چاندی کی لگی تھی، اور ایک قندیل کا وزن 3600 درہم کے برابر، جو آج کے اعشاری نظام کے اعتبار سے دیکھیے گا تو تقریباً 36 kg کی ایک قندیل تھی، ایک قندیل 36 kg۔ اور انہوں نے لکھا ہے 40 سے اوپر قندیلیں تھیں۔ عیسائیوں نے اسے کھول کر وہ اپنے دارالخلافہ لے گئے، وہ اپنے دارالسلطنت، دارالحکومت لے کر گئے۔ اب ایک قندیل، اس کا وزن 36 kg ہے، تو سوچئے کہ جب یہ کھول کر لے کر گئے تو کتنا وزن، کتنا لے کر گئے ہوں گے۔ تقریباً 40 من یہ چاندی لے کر چلے گئے۔ یہ مسلمانوں کی جائیداد ہے، یہ مسلمانوں کی جائیداد ہے، یہ مسلمانوں کی جائیداد یہ لے کر وہاں سے گئے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ 20 قندیلیں سونے کی تھیں، اس کا وزن بھی 36 kg، ایک جو ہے قندیل کا وزن تھا 36 kg، 20 لے کر گئے۔ اب سوچئے کہ کتنا من سونا یہاں سے لے کر گئے ہوں گے۔ یہ فقیر کلاش لوگ مسلمانوں کے دولت سے ہی یہ امیر بنے ہیں۔ آج ان کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی بھی جو ہے، یہ آگے بات چلے گی تو میں بتاؤں گا۔ یہ بغداد میں مسلم سائنسدان کے فارمولے ہی پر تو ہے، ان کا نام انہوں نے چینج کر دیا، تبدیل کیا اور فرضی نام لیا، تاکہ پڑھنے والے سمجھے کہ یہ مسلم سائنسدان نہیں ہے، کوئی اور ہے۔ یہ 20 قندیلیں سونے کی اٹھا کر لے گئے، اور ایک قندیل کا وزن 36 kg ہے۔ کہتے ہیں کہ کپڑے جو عقیدت مند لا کر بیت المقدس کے کبھی دروازے میں قیمتی کپڑا لا کر لٹکاتے تھے، ریشمی کپڑا لا کر لٹکاتے تھے، سقفۂ قبہ پہ بہترین قسم کے کپڑے لا کر مسلمانوں نے نذرانے کے طور پر پیش کیا تھا۔ کئی جانوروں پر لاد کر یہ لوگ وہ کپڑے لے کر چلے گئے، پھر بھی ان کی ہوس نہیں مٹی۔ علامہ ابن جوزی کہتے ہیں 70,000 سے زائد عوام جو جنگ میں نہیں نکلی تھی، جنگجو نہیں تھے، یہ بیچارے گھر میں تھے، ان میں ضعیف بھی شامل تھے، بچے بھی شامل تھے، عورتیں بھی شامل تھیں۔ 70,000 سے زائد مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ اسی بیت المقدس کے گلی کوچوں میں جانور کے خون کی قیمت تھی، لیکن کسی مسلمان کے خون کی قیمت نہیں تھی۔ آج یہی طریقہ یہودی اپنا رہا ہے۔ آج وہاں پر فلسطین میں کسی جان کی یہ قیمت نہیں سمجھتے، جہاں چاہتے ہیں وہاں بمباری کرتے ہیں۔ یہ تاریخ دہرا رہے ہیں۔ میں یہ بتانے کے لیے بیٹھا ہوں کہ ہماری بھی تاریخ دہرائی جائے گی۔ ہماری تاریخ کیا دہرائی جائے گی وہ آگے ابھی سنیے گا آپ۔ میں تو بیٹھا ہوں لمبی تقریر کے ارادے سے، آپ کتنا وقت دیں گے آپ کے اوپر ہے۔ یہ 5ویں صدی کی تاریخ تھی یہ،
کہ مسلمانوں کے خون ندی نالے میں اس طرح بہ رہے تھے جیسے بارش کا پانی بہتا تھا. بچوں کی گردنیں کاٹی جاتی تھی. وہ عورتیں جو پردہ نشین ہوتی تھی انہیں ذبح کیا گیا. ضعیف جو چل نہیں سکتے تھے انہیں ذبح کیا گیا. آج فلسطین، اسی فلسطین میں کل نصارہ کر رہے تھے، آج یہودی کر رہے ہیں. یہی ایک فرق ملے گا آپ کو. بہرکیف یہ ایک سیاسی چپکلش کی وجہ سے ہمارے ہاتھ سے بیت المقدس نکلا. آپس میں اختلاف کرتے کرتے آج بین الاقوامی بے دینوں کا قانون یہی ہے کہ کسی بڑے مسلمانوں کے ملک کو بڑا مت رہنے دیا جائے. انہیں ریاستوں میں تقسیم کر دو. تمہیں ڈالر چاہیے لے لو، تمہیں ریال چاہیے لے لو، تمہیں پاؤنڈ چاہیے لے لو. کھاؤ پیو، سر اٹھا کر بات مت کرنا. وہ عرب جو اتنا بڑا تھا کہ عرب ایک آواز اٹھاتا تو لوگ کانپ اٹھتے تھے، غیر مسلم، انہیں ریاستوں میں بانٹ دیا گیا. ہر ایک ریاست میں رہ کر موج سے کھا رہا، پی رہا. برج خلیفہ بن رہا ہے، سڑکیں بن رہی ہیں، پل بن رہے ہیں، بڑی بڑی عمارتیں بن رہے ہیں، وہاں کی معیشت سنبھال رہے ہیں. لیکن کیا وہ سر اٹھا کر ان کے سامنے بات کر سکتے؟ ریاستوں میں بانٹا گیا مسلمانوں کو، چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنا کر ان کے حوالے کر دی گئی. کھاؤ پیو ڈکارے لو اور یہی آرام کرو، سر اٹھا کر بات مت کرنا. دنیا میں حکمرانی ہماری ہوگی. تم دنیا میں رہ سکتے ہو لیکن حکمرانی ہماری رہے گی. بہرکیف وہ بیت المقدس، وہاں پر قبضہ کرنے کے بعد عیسائیوں کا ایک گھناؤنا ایک اور کام ان کے دل میں سوجا. وہ کیا گھناؤنا سازش اس کے دل میں آئی کہ کیوں نہ مکہ اور مدینہ پر بھی قبضہ کر لیں. اسی زمانے میں کیوں نہ ان دونوں حرمین شریفین پر بھی قبضہ کر لیں. انہوں نے سڑ جوڑ کر فیصلہ کیا کہ نہیں، مکہ اور مدینہ پر اگر حملہ کریں گے تو مسلمان برداشت نہیں کریں گے، مسلمان اسے قبول نہیں کریں گے. حالانکہ اے امت مسلمہ، تمہیں بیت المقدس کا قبضہ بھی قبول نہیں کرنا چاہیے. اے دنیا کے مسلم حکمرانوں، تمہیں بھی بیت المقدس کا قبضہ قبول نہیں کرنا چاہیے جیسے حرمین شریفین کا قبضہ قبول نہیں کرو گے. اے عرب کے وہ لوگ جن کے قبضہ میں حرمین شریفین ہے، تم پورے دنیا کو ایک ہی آواز میں بلا لو گے. بیت المقدس وہ سرزمین ہے جہاں میرے نبی نے پتھر پر قدم رکھا تھا تو پتھر موم ہو گیا تھا. میرے نبی کے تبرکات ہیں، میرے نبی کے لیے براق وہیں پر آیا تھا. وہ بھی میرے لیے مقدس جگہ ہے. وہاں مسجد اقصی میں میرے نبی نے امامت کی ہے. پوری دنیا میں پھیلے ہوئے انبیاء وہاں پر جمع ہوئے ہیں. بیت المقدس بھی ہمارے لیے مقدس ہے. بیت المقدس کی حرمت بھی ہمیں چاہیے. لیکن ان یہودیوں کو پتہ، عیسائیوں کو پتہ تھا کہ ہم حرمین شریفین پر اگر قبضہ کریں گے تو مسلمانوں کا ذہن تو انہی کے مقدس کے بارے میں بنایا گیا ہے، یہ قبول نہیں کریں گے. انہوں نے ارادہ ترک کر دیا، لیکن ایک منصوبہ اپنایا جو بارہا علماء سے سنا ہوگا، لیکن وقت کی ضرورت کے اعتبار سے میں بتانا چاہتا ہوں یہ کتنے خطرناک یہ لوگ ہیں. اس صدی کے جو فتنے ہیں اور آفت ہیں، جب اس کو سمجھ لیجئے گا پھر میں بتاؤں گا کہ اس کے بعد اللہ نے کیسے باران رحمت مسلمانوں پہ نازل کی ہے. تو آج کے فتنے سے بھی ہم نکلیں گے تو اللہ ہم پر باران رحمت برسائے گا. انہوں نے سوچا کہ حرمین شریفین پر قبضہ کرنا ذرا مشکل کام ہے. ایک منصوبہ اپنایا. مراکش کے 2 نصرانی کو مسلمانوں کے روپ میں بنایا اور کہا تم حج کے لیے جاؤ، اور تمہیں ایک منصوبہ دیا جا رہا. یہ حج کے لیے گئے، کہا مدینہ جانا، تمہیں جو کچھ چاہیے ہم تمہیں دیں گے، تمہارے پاس سب کچھ مل جائے گا تمہیں.
فکر اس کی مت کرنا، ہماری تائید بھی تمہارے ساتھ رہے گی۔ مدینہ میں جا کر اس وقت، یہ سن 557 ہجری کی بات ہے، جو سرکار غوث پاک حیات سے تھے اس وقت، 557 ہجری کی بات میں کر رہا ہوں، کتنے پرانی بات ہے۔ مدینہ منورہ مسجد نبوی اتنی وسیع نہیں تھی، اور روضہ رسول کے قریب ہی لوگ چلے جاتے تھے، کچھ مکانات بھی بنے ہوئے تھے۔ کہا جو روضہ رسول کے قریب تر مکان ہوگا اس کو جتنا بھی کرایہ مانگے دے کر لے لینا۔ کہا کرنا کیا ہے؟ کہا کرنا یہ کہ اس کے نیچے سے سرنگ نکالنا، اور سرنگ نکال کر وہاں تک پہنچ جانا جہاں پر اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ہے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر کا جسم مبارک ہے۔ عیسائیوں نے یہ پلان دیا اور کہا کہ قریب تر لینا۔ کتنا قریب تھا؟ قریب سے قریب، جیسے یہ یہاں محراب ہے مسجد کا، وہاں پر وہ ایک کمرہ لے چکا تھا، اور وہاں سے سرنگ کھدائی کر کے آنا کوئی مشکل کام تو تھا نہیں، آ سکتا تھا آرام سے۔ اب وہ اپنے مشن میں لگ گیا۔ ایک رات میں 3 مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سلطان نور الدین زنگی کو خواب میں دکھایا۔ کتنا مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ آپ کھڑے ہیں اور سرخ مائل رنگ کا 2 شخص ہے، میرے آقا فرما رہے ہیں کہ اے نور الدین، اس کے شر سے مجھے بچاؤ۔ اور یہ نور الدین زنگی تہجد پڑھ کے ابھی سوئے ہی تھے کہ یہ خواب دیکھ لیا، فوراً اٹھے۔ کہتے نا کہ بڑبڑاتے ہوئے اٹھنا، اٹھے، پھر تھوڑی دیر کے بعد سو گئے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سلطان نور الدین، میری بات سنی نہیں تم نے؟ نہیں سنی تم نے میری بات؟ پھر دوسری دفعہ تھوڑا سا ڈرے وہ، پھر غنود کی سی طاری ہوئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر تشریف لائے، تم میری بات سمجھ نہیں رہی؟ جلدی کرو، اور اپنے منصوبہ کو کسی کے سامنے بھی ظاہر مت کرنا، نکلو جلدی۔ اب کیا تھا، سلطان نور الدین زنگی فوراً 20 دن میں مدینہ منورہ پہنچے دمشق سے، اور 20 دن روزہ رکھا۔ 20 دن مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد کوہرام مچ گیا، سلطان آیا ہے، سلطان نور الدین زنگی آئے ہیں، کوہرام مچ گیا۔ آپ وہاں پہنچنے کے بعد آقا کے دربار کی حاضری دی، سلام پیش کیا، آنکھیں نم ہیں، اور مسجد نبوی میں بیٹھ گئے، اور بیٹھ کر کہا وہاں کے جو اکابرین تھے تمام اہل مدینہ کو بلا لو، میں تحائف دینا چاہتا ہوں۔ سب آ گئے، سب کا چہرہ ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے رہے، لیکن وہ چہرہ آیا ہی نہیں جس کو میرے آقا نے دکھایا تھا۔ پوچھا اور بھی کوئی رہ گیا؟ کہ ہاں قریب ہی میں 2 شخص ہے، بڑا صوم و صلاۃ کا پابند ہے، اور ہر ہفتے مسجد قباء میں بھی جاتا ہے، اور بڑا صوم و صلاۃ کا پابند ہے، لوگوں سے ملتا جلتا بھی کم ہے، اور وہ کسی سے کچھ لیتا بھی نہیں۔ آپ نے کہا لاؤ اس کو بلا کر۔ اس کے بعد جب یہ پہنچے لوگ، کہا کہ نہیں نہیں، اللہ کا دیا ہوا ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمیں سلطان کے تحفہ کی حاجت نہیں ہے۔ آنے سے وہ دبے لہجے میں انکار کر رہا تھا، لیکن سلطان نے دوبارہ بھیجا، جاؤ اس کو لے کر آؤ۔ جب لے کر آئے، سلطان نے دیکھتے ہی چہرہ پہچان لیا، غضبناک ہو گئے۔ کہا بیٹھو یہاں۔ کہا تم کون ہو؟ کہ مسلمان ہیں۔ کہاں سے آئے ہو؟ کہا مراکش سے آیا ہوں۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا یہاں بس حضور سے سچی محبت ہے تو کچھ دن ہم کرائے کا مکان لے کر یہاں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کہا کہ تم خود سچ بولو گے یا میں سچ بلواؤں تم سے؟ آپ نے کہا سچ کہتے ہو یا میں تم سے سچ بلواؤں؟ پھر بھی وہ نہیں کہہ رہا تھا۔ آپ نے کہا تم اپنے کمرے میں لے کر چلو۔ اب کانپ گیا وہ، لیکن ابھی بھی سچ نہیں کہہ رہا۔ سلطان چلے، جا کر دیکھا اس کے کمرے میں بڑے قیمتی ساز و سامان پڑے اور ایک چٹائی بچھی ہوئی ہے۔ سلطان نے کہا اس کو ہٹاؤ۔
ہٹایا تو سرنگ ہے نیچے۔ آپ نے کہا اب بھی سچ نہیں بتاؤ گے یا میں بتاؤں؟ ارے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر شک کرنے والوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے غلاموں کو علم دیتے ہیں بھی ایسے۔ کہاں تم مسلمانوں کے عقیدے کو خراب کرتے ہو کہ میرے آقا معاذ اللہ معاذ اللہ۔ آپ نے کہا اب بھی سچ کہو گے میں یا تم سے سچ کہلواؤں میں، یا خود کہہ دو تم؟ اب کیا تھا، طوطے کی طرح بولنے لگا وہ۔ کہا ہمارا تعلق مراکش سے ہے، ہم عیسائی ہیں، ہمیں ایک منصوبہ دیا گیا، ہمیں نصرانیوں نے ایک منصوبہ دیا، ان کا ارادہ تھا کہ حرمین شریفین پر قبضہ کریں، لیکن انہوں نے سوچا کہ پوری دنیا کے مسلمان مزاحمت کریں گے، اس لیے وہ نہ کرو، ان کے جسد کو نکال لو۔ تو اس کے لیے ہمیں بھیجا، بہت سارا مال و زر دیا، ہم مسلمان کے لبادے میں یہاں آئے، اور آ کر مکان کرائے پر لیا، اور رات بھر کھدائی کرتے تھے، اور اس مٹی کو اٹھا کر جنت البقیع میں جا کر ڈال دیتے تھے۔ صبح جا کر ہم نماز میں مسجد میں پہنچ جاتے تھے، بس ہم اب آپ کے جسد مبارک کے قریب ہی پہنچ چکے تھے، ایک ہاتھ یا دو ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا تھا کہ اچانک مدینے میں طوفان آیا، آندھی آئی، اور ایک لرزہ سی طاری ہو گئی، زمین ہلنے لگی، یہاں تک کہ لگا میں بھی ڈر گیا۔ اسی رات سلطان نے خواب میں میرے آقا کو دیکھا تھا، اسی رات سلطان نور الدین زنگی وہ بیان کر رہا تھا، اور یہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا، اے بدبختو، تمہارا عزم، تمہارا ارادہ یہاں تک پہنچ گیا، تمہارا ارادہ یہاں تک آ گیا، آپ نے کسی مصلحت کو اپنایا نہیں، کسی حکمت کو نہیں اپنایا، کہ جیسے ہمارے پاکستان میں ایک پکڑا گیا انڈیا کا باقاعدہ جنگجو، اسے مصلحت کے تحت واپس کیا گیا۔ ارے ہمارے حکمران وہ ہوتے ہیں جو سنو کسی مصلحت کے طرف نہیں گئے، عیسائی سارے مخالف ہوتے ہیں تو ہو جائیں، آپ نے فرمایا کہ اس بدبخت کے دونوں کے سروں کو یہیں پر قلم کرو۔ قلم کیا، کہا پورے مدینہ کے لوگوں کو بلاؤ، اور بلا کر وہاں پر اس کے جسم کو آگ لگا دی گئی۔ آج مسلم حکمران اگر اپنے معاملات میں اتنا سخت ہو جاتے تو کبھی غیروں کو ہمت نہیں ہوتی۔ تو دیکھیے یہ اس وقت کا نقشہ میں بتا رہا ہوں، سرکار غوث پاک کے وقت میں مسلمان کے خلاف کیسے سازشیں ہو رہی تھی، کیسے ان کے خلاف بغاوتیں ہو رہی تھی، مقدس مقامات کو کس طرح نیست و نابود کرنے کے پیچھے لگے ہوئے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ذلیل کیا۔ یہ آپ نے مشرق وسطی کی کہانی سنی ہے، اب مصر کی طرف آئیے۔ یہ سیاسی زوال میں بتا رہا ہوں، مصر میں حکومت باطنیہ عبیدیہ کی تھی، بتایا تھا نا میں نے کہ ریاستوں میں مسلمانوں کو بانٹ دیا تھا، ان لوگوں نے ٹکڑوں میں بانٹ دیا تھا، اب رہو کھاؤ پیو اور تقسیم ہو کر رہو، کبھی سر اٹھا کر بات مت کرنا۔ مصر میں باطنیہ عبیدیہ فرقے کا قبضہ تھا جو صرف نام کے مسلمان تھے، ایسے ایسے عقائد جو براہ راست قرآن کے متصادم تھے، ایسی ایسی خباثتیں جو براہ راست میرے آقا کے فرامین کے مخالف تھے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تاریخ الخلفاء میں اس حکومت کا نام دولت خبیثہ بتایا ہے۔ یہ خلفاء باطنیہ عبیدیہ، ان کو انہوں نے دولت خبیثہ بتایا کہ یہ مسلمانوں کے نام پر مسلمانوں کو برباد کر رہے ہیں، مسلمانوں کا مسلم عقیدہ تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ یہ باطنیہ فرقہ تھا جو اس نے ایسا کیا۔ آج وہی دور آ رہا ہے کہ ہمارے یہاں کوئی انجینئر کے شکل میں ہے، کوئی ڈاکٹر کے شکل میں ہے، کوئی کسی شکل میں ہے، قرآن و حدیث کے جو مسلمات عقیدے ہیں اس کے خلاف بک بک کرتا رہتا ہے بیٹھ کر۔ یہی یہ لوگ ہیں جو کسی نہ کسی کے ایجنٹ بن کر آئے۔ یہ باطنیہ فرقے کے کچھ باقیات ہیں،
مصر کا یہ حال تھا، وہاں پر بھی عیسائی بڑے آسانی سے قابض ہو گئے، پلپلے لوگ تھے وہ، آسانی سے وہ قابض وہاں ہو گئے۔ اب آئیے سلطان محمود غزنوی کی محنت، جو بر صغیر میں ان کی محنت تھی، افغانستان میں، ہندوستان جو غیر تقسیم ہندوستان ہے، اس میں سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے جو فتوحات مسلمانوں کو بطور تحفہ دیے، 388 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، ان سے پہلے ہے یہ وہ باقیات۔ سلطان محمود غزنوی جو غزنہ کے رہنے والے تھے، مسلمانوں کو ہندوستان میں کتنی فتوحات دیے۔ اب دور ایسا آیا کہ مسلمان سیاسی طور پر اب تری کا شکار ہو گیا، اور جو سلطان محمود کے جو فتوحات تھے، وہ فتوحات پر مہاراجا اور ہندو راجا یہ سب کے سب قابض ہونے لگے، ان کے نشانات کو مٹانے لگے۔ سلطان محمود غزنوی کی جو محنت تھی اور ان کی طاقت اور تگ و دو تھی، اس کو یہ مٹانے لگے، اور ہندو مہاراجا راجا یہ سب قابض ہونے لگے۔ جو آپ مجھ سے زیادہ یہ تاریخ جانتے ہیں ہندوستان کے رہنے والے، آج یہی تاریخ وہ لوگ دہرا رہے ہیں۔ ہندوستان پر کبھی بابری مسجد کو شہید کیا جاتا ہے، یہ ہماری تاریخی ورثہ ہے۔ یہ ہندوستان میں کبھی تاج محل کی شکل کو بگاڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی آگرہ کی مسجد کو شہید کیا جاتا ہے۔ ہمارے تاریخی معاملات کو، یہ وہ تاریخ 5ویں صدی کی تاریخ دوبارہ دہرائی جا رہی ہے۔ اس امید سے میں گفتگو کر رہا ہوں کہ تم 5ویں صدی کی تاریخ دہراؤ، میرا رب 5ویں صدی کے بعد غوث کی تاریخ کو دہرائے گا۔ یہ آثار وہ لوگ مٹاتے جا رہے تھے۔ سلطان محمود غزنوی کی روح بھی تڑپ رہی تھی، لیکن کر کیا سکتے تھے؟ مسلمان مصلحت کے شکار ہو کر رہ گئے، مسلمان کمزور ہو گئے آپس میں لڑنے کی وجہ سے، ان کے اندر طاقت نہیں رہی کہ یہ کسی کافر کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کریں، اتنی ہمت اور جرات نہیں رہی۔ آج ہمارا ملک ایٹمی پاور ہونے کے باوجود کبھی ایسا بیان نہیں اسرائیل کے خلاف دے رہا ہے کہ جس کی وجہ سے اسرائیل پر کوئی لرزہ طاری ہو، کوئی لرزہ طاری ہو۔ مسلمان حکمت اور مصلحت کے شکار ہو گئے، اور وہاں پر 5ویں صدی کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ یہاں پر یہ حال کیا گیا، اور یہاں یہ کرنے کے بعد پھر جناب آپ سب کو پتا ہے کہ کس کی حکومت پھر بر صغیر میں آئی، مسلمانوں کا کتنا قتل عام کیا گیا، اور ہمارے فتوحات کو کس طرح قبضہ کر لیا ان لوگوں نے۔ لیکن یہ سیاسی کروٹیں بدلی تو صحیح۔ اب میں اس پر تھوڑا سا آگے بیان کرنے سے پہلے دوسری جو خرابیاں اس زمانے میں تھی، وہ اخلاقی خرابیاں، اس کو مختصر کر کے بتاتا ہوں۔ یہ تو سیاسی خرابیاں تھیں جو ہم ریاستوں میں بٹ چکے تھے، ٹکڑوں میں بٹ چکے تھے، ہماری طاقت مزمحل ہو چکی تھی، ہماری طاقت زائل ہو چکی تھی، ہم صرف پیٹ بھر کر کھانے والی طاقت رکھتے تھے، اس کے علاوہ کسی کافر کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے والی طاقت تھی ہی نہیں ہمارے پاس۔ آج بھی عربستان میں چلے جائیے، سیاسی طور پر ان کتنے کمزور ہیں، وہ مالی طور پر بڑے مستحکم نظر آئیں گے، لیکن سیاسی طور پر ریاستوں میں 7 اسٹار کے شکل میں ان عرب کو بانٹ دیا گیا، ریاستوں میں بانٹ دیا گیا۔ چند گھنٹے کا سفر کرے، ایک ریاست ختم۔ یہ ان کا فارمولہ ہے، اور اسی فارمولے پر یہ ہمارے ملک پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن یہ بے خبر ہیں کہ ملک پاکستان نے اسی غوث پاک کے ماننے والوں نے بنایا ہے۔ یہ ریاستوں میں تقسیم کرنا چاہیں گے تو میرے رب کی مدد ہمیشہ آئے گی، اور آ رہی ہے، آتی رہے گی۔ چنانچہ اب اخلاقی خرابیاں میں آپ کو تھوڑی بہت بتاتا ہوں، ورنہ آپ کہیے گا کہ یار یہ تو پکا سیاسی آدمی آ گئے، پوری تقریر سیاست پر انہوں نے تو کر دی۔ نہیں، مطالعہ کرنا پڑتا ہے، علماء دین کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، تاریخ کا مطالعہ لازمی کرنا چاہیے۔ اب ان کی خرابیاں جو تھیں، اخلاقی خرابیاں، وہ سنیے کہ کیا خرابیاں تھیں۔
یہی مشرق وسطی، یہاں پر ایک اوسط درجے کا امیر، اس کے عیش و عشرت کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس نے اپنے یہاں 500 ناچنے والیاں لونڈی رکھی ہوئی تھی۔ یہ اوسط درجے کے امیر کی بات بتا رہا ہوں، اور یہ مشرق وسطی میں ہوا ہے، یہ جہاں آج جنگ ہو رہی ہے، مشرق وسطی کی بات میں کر رہا ہوں، جہاں سے فلسطین قریب ہے، وہاں کے ایک اوسط درجے کے امیر کے گھر میں 500 ناچنے والی عورتیں تھیں، باندیاں لونڈیاں تھیں وہاں پر، اور یہ ناچ گانے والی باندیاں موجود تھیں۔ 800 ایسی عورتیں تھیں، ان کو ناچنے اور گانے کے کام میں لیتے تھے۔ یہ مسلم حکمران ہیں، اخلاقی طور پر کیسے تباہ ہو چکے تھے، یہ اخلاقی طور پر ان کے پاس کچھ نہیں رہا تھا، سب کچھ تباہ کر چکے تھے۔ امام یافعی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہسپانیہ جو مسلم ملک ہے، وہاں پر تو نظام ہی اخلاق کا الٹ دیا تھا۔ انہوں نے قانون بنایا تھا کہ جتنے حکمران ہیں اور جتنے امراء اور سلاطین ہیں، وہ جب باہر نکلیں گے تو نقاب لگا کر رکھیں گے۔ ہمارے یہاں ماسک جس کو نام دیا گیا، نقاب لگا کر وہ باہر نکلیں گے، اور یہ سختی سے اعلان کیا تھا اور قانون بنایا تھا ہسپانیہ کی حکومتوں نے کہ کوئی عورت بھی حجاب نہیں لگائے گی، گھر سے نکلے گی چہرہ کھلا رہنا چاہیے عورتوں کا۔ یہ مذاق نہیں ہے، یہ اخلاقی تباہی نہیں ہے، یہ اخلاقی تنزلی نہیں ہے۔ یہ ہسپانیہ کی حکومتوں نے یہ قانون بنایا تھا، اور وہ جب نکلتے تھے مرد اور ان کے حاکم جب نکلتے تھے نقاب لگا کر نکلتے تھے، لیکن ان کی عورتیں جب نکلتی تھی تو بے حجاب نکلتی تھی۔ آج یہ تاریخ ہمارے یہاں خود مسلمان دہرا رہے ہیں کہ ہمارے یہاں کی عورتیں ایسے بے پردہ نکلتی ہیں۔ آج حقوق نسواں کے نام پر تنظیم بنا کر عورتوں کو مادر پدر آزاد کیا جاتا ہے، اس کے حمایت کرنے والے غیر مسلم آگے آ جاتے ہیں۔ بہرکیف یہ اخلاقی خرابیاں ان کے اندر تھیں۔ ظاہر ہے کہ اس وقت کا ایک ماحول اور وہاں کے جو حالات تھے اس کی منظر کشی میں کر رہا ہوں۔ اب مذہبی طور پر سنیے، میں اخلاقی خرابیاں اور زیادہ نہیں بتانا چاہتا، پاکیزہ محفل ہے یہ، پاکیزہ محفل ہے یہ۔ اتنے میں آپ کے سمجھ میں بات آ گئی ہوگی کہ ان کے اخلاقی اقدار کیسے تھے۔ وہ مذہبی طور پر امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں جو لکھا ہے وہ کافی ہے کاشی کے لیے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ بغداد جو مسلمانوں کا مرکز تھا، ہر دن اس کونے پر مناظرہ ہو رہا ہے، اس کونے پر مناظرہ ہو رہا ہے، اس چوراہے پر مناظرہ ہو رہا ہے، اس مسجد میں مناظرہ ہو رہا ہے۔ ہر دن دیکھتے تھے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ روزانہ یہ علماء اپنی صلاحیت کو امت مسلمہ کے اصلاح کے لیے خرچ کرنے کے بجائے آپس میں لڑ کر مناظرہ میں خرچ کرتے تھے۔ امام غزالی کا دور بھی غوث پاک کا دور ہی ہے۔ 505 ہجری میں آپ کا وصال ہے، اور سرکار غوث پاک تو 470 ہجری میں ولادت آپ کی ہو گئی تھی، اور 561 ہجری میں آپ کا وصال ہے، تو گویا دور وہی ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے اس زمانے کے علماء سو اپنے ظاہری وجاہت کو اپنانے کے لیے مقابلہ کرتے تھے۔ ظاہری وجاہت کیا ہوتی ہے؟ کپڑا ہمارا اچھا ہونا چاہیے۔ اگر اس عالم نے اس رنگ کا کپڑا پہننا شروع کیا تو ہم اس رنگ کے پہنیں گے۔ فلاں عالم نے اگر ایسی ٹوپی پہنی ہے تو ہم اس ٹائپ کی ٹوپی پہنیں گے۔ فلاں عالم نے ایسی دستار باندھی ہے تو ہم ایسی دستار باندھیں گے۔ یہ ظاہری وجاہت کا مقابلہ کرتے تھے۔ تقوی سے عاری ہو گئے تھے، رات کی عبادتوں سے عاری ہو گئے تھے۔ یہ ہر روز مناظرہ کی تیاری میں لگے رہتے تھے، ہر روز آپس میں مناظرہ کرتے تھے۔ بغداد میں جہاں دیکھو
20-25 آدمی اگر جمع ہے تو وہاں مناظرہ ہی ہو رہا ہے۔ آج بھی وہ تاریخ دہرا رہی ہے۔ امام غزالی کی روح پکار پکار کر کہہ رہی ہے، میں نے لکھ کر تمہیں تنبیہ کی، تم نہیں سمجھے؟ اے عالم ربانی، تم اپنی صلاحیت کو آپس کے اختلاف میں خرچ کر رہے ہو۔ اے علماء دین، تم کیوں علماء دین سے علماء سو کی طرف جا رہے ہو؟ اے دین کے پڑھنے والوں، اے دین کے علم حاصل کرنے والوں، تمہاری ذمہ داری ہے کہ مسلمانوں کے صحیح قیادت کرو۔ تم آپس ہی میں جدال و قتال کر رہے ہو، آپس ہی میں لڑ رہے ہو۔ یہ صدی 5ویں صدی کی آج یہ بھی تاریخ دہرا رہی ہے۔ آج دیکھیے ہر کس و ناکس کوئی رفع الیدین نہ کرنے پر اعتراض کر رہا ہے، کوئی آمین بالجہر نہ کرنے پر اعتراض کر رہا ہے، کوئی سرکار کے علم غیب پر اعتراض کر رہا ہے، کوئی دیکھیے تو نبی کے حاضر و ناظر پر اعتراض کر رہا ہے، کوئی میرے نبی کے اختیارات پر اعتراض کر رہا ہے، کسی کو دیکھیے تو میرے نبی کے نور ہونے پر اعتراض ہو رہا ہے، کبھی کسی کو دیکھیے تو میرے نبی کے حیات پر اعتراض ہو رہا ہے۔ آج انہی جیسے باتوں پر اعتراض کر کے وہ للکارتے ہیں کہ آؤ مناظرہ کرو، مناظرہ کی محفل لگاتے ہیں۔ آج تک کسی مناظرہ کا کوئی رزلٹ نکلا ہے جو آج کبھی نکل سکتا ہے؟ لیکن ماحول ایسا ہو گیا، ماحول ایسا ہو گیا کہ جو عالم دین اصلاحی تقریر اگر کرتے ہیں تو انہیں بھی مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ بھی آئیے اسی طرف، آپ بھی اسی جانب آئیے۔ یہ 5ویں صدی دہرائی جا رہی ہے۔ آج جس ماحول میں ہے، آج کے علماء بھی ظاہری سچ دھج کے طرف جا رہے ہیں۔ کسی کو دیکھیے تو کیسا اعلیٰ کپڑا پہنتے ہیں، لیکن عالم ربانی، وہ حضرات جو عالم ربانی واقعی تھے، وہ لوگ تو ایسے تھے کہ ان کے لباس سے ہم انہیں پہچان ہی نہیں سکتے تھے، سمجھ ہی میں ہمیں بات نہیں آتی تھی، ہم انہیں پہچان نہیں سکتے تھے۔ لیکن آج کے جو عالم نہیں ہے اسے ہم عالم پہچان لیتے، الٹا ہوا نا۔ آج جو عالم نہیں ہے اس کے لباس سے ہم دیکھ کر کہتے کہ یہ بہت بڑا عالم ہے، اور جو عالم ہوتا ہے عامیانہ لباس میں رہتا ہے اسے پہچانتے نہیں۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ ایک شادی کے محفل میں جب پہنچے، ہماری طرف متوجہ رہیے، آپ محفل کے نورانیت کے بھرپور فائدہ اٹھائیے، یہ برقی نورانیت کو چھوڑیے، آپ آئیے میری طرف متوجہ رہیے۔ اس تسلسل کو اگر ٹوٹا تو پھر آپ جلدی سمجھ نہیں سکے گا میری بات کو۔ یہ میں قیمتی جوہر دے کر جانا چاہتا ہوں آپ کو، یہ قیمتی موتی میں دے کر جانا چاہتا ہوں، یہ میں وہ تقریر آپ کو دے کر جانا چاہتا ہوں کہ مہینوں آپ مطالعہ کرنے کے بعد بھی اس نہج تک نہیں پہنچ سکیے گا۔ ہماری طرف متوجہ رہیے، ہماری طرف۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ وہ ایک محفل میں گئے، لوگ ان کو پہچان ہی نہیں رہے، کوئی ملنے کے لیے نہیں آئے۔ جنہوں نے بلایا تھا میزبان، وہ کہنے لگے ارے حضرت آپ اس حالت میں اٹھ کر چلے آئے، کم از کم کچھ اچھے لباس میں آتے۔ آپ نے کہا ابھی میں آ رہا ہوں۔ گھر گئے، شیروانی چڑھائی، اچھے کپڑے پہن کر آ گئے۔ جب کھانا لگایا گیا تو شیخ سعدی علیہ الرحمہ کھانا کو، لقمہ کو منہ میں رکھنے کے بجائے وہ شیروانی کے جیب میں ڈالتے جا رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کھانا کھانے کی چیز ہے، آپ منہ میں ڈالنے کے بجائے شیروانی کے جیب میں آپ لقمہ ڈالتے جا رہے ہیں۔ کہا دعوت تو اسی کی ہے نا، میری کہاں دعوت تھی؟ میں تو پہلے آیا تو مجھے واپس کی، اور تم لوگوں نے دعوت اسی شیروانی کی ہے، اس لیے میں اس میں ڈال رہا ہوں۔ میرے دوست یہی حال آج ہو گیا ہے۔ عالم کے علم پر اس کی تعظیم نہیں ہو رہی آج۔ عالم کے لباس اور برق اور چرک قسم کے یا تو وہ تقاریر کرتا ہے تب اس کے آپ پذیرائی کرتے ہیں، یا پھر وہ اسٹیج پر جب آئے تو دیکھنے والا اس کے لباس کو دیکھ کر کہہ دیتا ہے کہ یہ تو وقت کا بہت بڑا عالم آ گیا۔ یہ اس طرح کا دور ابھی بھی آ گیا، یہ ہمارا مذہبی دور ہے۔ یہ تینوں اختصار کے ساتھ آپ نے سماعت فرما لی 1 گھنٹے میں۔ اب میں مختصر آپ کو ذرا سا بتاتا ہوں کہ 5ویں صدی کی تاریخ آج ہمارے یہاں بھی موجود ہے۔ آج اس صدی کی تاریخ
میں جو ہم بیٹھے ہیں اس زمانے کے صدی جائیے، نہ ہم اسلحہ سے جنگ جیت سکتے ہیں، نہ ہم اپنے زور بازو سے اس جنگ کو جیت سکتے ہیں۔ اگر جنگ کو جیتی جاتی ہے تو قوت ایمانی سے جیتی جاتی ہے۔ سورہ انفال میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں، جہاں تک تم سے ہو سکے طاقت تیار رکھو، من قوت طاقت تیار رکھو، ومن رباط الخیل گھوڑے باندھ کر رکھو، جنگی گھوڑے باندھ کر رکھو۔ کیوں رکھنا ہے؟ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اس کے ذریعے تم اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو ڈراتے رہنا، اس کے دل میں رعب رکھنا۔ میں آیت پڑھ کر یہ بتانا چاہتا ہوں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، یہ قوت کیا ہے؟ ایٹمی طاقت ہے، ٹینک ہے، بختربند گاڑی ہے، کلاشن کوف ہے، یہ میزائل ہے، یہ قوت ہے۔ یہ عرف میں ہم یہ قوت اگر کہیں گے تو من رباط الخیل سے کیا مراد ہے؟ گھوڑے باندھنے، اس زمانے میں جنگ کرتے تھے گھوڑے پر بیٹھ کر، لہٰذا قرآن کریم نے اس زمانے کے اعتبار سے گھوڑا کے بارے میں بتایا۔ لیکن آج کے زمانے میں ہم میزائل سے لڑتے ہیں تو من رباط الخیل میں میزائل آ گیا، من رباط الخیل میں ٹینک آ گئی، من رباط الخیل میں فضائیہ جتنی بھی آپ تیاری کریں گے، آپ طیارے کے، ہیلی کاپٹر کے، وہ ساری چیزیں آ جاتی ہے من رباط الخیل میں، کہ جنگی تیاری جتنی بھی ہوتی ہے، بندوق سے لے کر فضائی حدود میں جو آپ ہیلی کاپٹر یا کوئی جہاز لے کر جاتے ہیں، وہ سب من رباط الخیل میں ہے۔ تو اے اللہ، یہ من قوت کیا ہے؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، یہ من رباط الخیل میں یہ سارے آلات جنگ صحیح ہے۔ اے میرے رب، تیرا قرآن ہر زمانے میں ہم سے ایسے بات کرتا ہے جیسے یہ اتر رہا ہے۔ یہ قرآن ہر زمانے میں ایسے ناطق ہوتا ہے کہ محفل کو اور حالات کو کہیں سے چھپ کر یہ دیکھ رہا ہے، اور دیکھ دیکھ کر ہمیں بتا رہا ہے، رہنمائی کر رہا ہے۔ اے میرے رب، من رباط الخیل، اس سے تو جنگی آلات ساری مراد ہم لے لیں گے۔ من قوت سے کیا مراد ہے؟ میرا رب عالم غیب سے ہمیں رہنمائی کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ سنو، آج کی اس محفل کی وساطت سے ان کو بتا دو، من قوت سے روحانی قوت مراد ہے۔ تم صرف آلات جنگ کو تیار مت کرو، روحانی شخصیات کو تیار کرو۔ جنگ جیتی جاتی ہے دو چیزوں سے، آلات جنگ بھی ہو اور ہمارا رہنما روحانی قوت کا مالک بھی ہو۔ آج ہمارے پاس ایٹمی طاقت، ایٹم بم بھی ہے، ٹینک اور توپ بھی ہے، ہمارے پاس F-16 بھی ہے، کیا کیا ہمارے پاس ہے، لیکن من قوت روحانی طاقت والا نہیں ہے۔ اس لیے اس کے باوجود ہماری نظریں جھکی رہتی ہیں، ہم نظر اٹھا کر کبھی امریکہ سے نہیں بات کر سکتے۔ من رباط الخیل تو ہے ہمارے پاس، اعدو میں ہم نے من رباط الخیل کی تیاری تو کی ہے، لیکن ہم نے روحانی قوت اپنا کر کبھی غوث جیسا تیار نہیں کیا، ہم نے آج کے دور میں کبھی خواجہ جیسا تیار نہیں کیا، ہم نے داتا جیسی روحانی طاقت والے اپنی قیادت کو تیار نہیں کیا، ہم نے مخدوم سمنہ جیسی شخصیات کے جیسے تیار نہیں کیا، ہم نے امام احمد رضا جیسی روحانی طاقت والے ہم نے تیار نہیں کیے۔ من قوت میں اگر بازو کی قوت مراد لیتے ہیں تو اس سے زیادہ طاقتور قوت تو روحانی قوت ہے۔
میرے رب نے تو قرآن میں پہلے بتا دیا تھا، اے امت مسلمہ تم جنگ ہمیشہ دو چیزوں سے جیتو گے، ایک تو آلات حرب ہو اور دوسرے روحانی طاقت ہو، یہ دو چیزوں سے جیتو گے تم۔ اب سرکار غوث پاک 5ویں صدی میں جب حالات ایسے تھے، جو میں نے منظر کشی کر دی ہے اختصار کے ساتھ، ایسے حالات میں بغداد میں سرکار غوث پاک 488 ہجری میں تشریف لاتے ہیں۔ بغداد کی حالات ہی خراب تھی۔ 488 70 میں پیدا ہوئے، یعنی 18 سال کی عمر ہے، آپ تشریف لائے۔ بغداد کے حالات کو دیکھ کر حیران و شزدر رہ گئے، کیونکہ آپ تو پیدائشی ولی تھے، آپ تو پیدائشی ولی تھے۔ بغداد کے حالات کو دیکھ کر آپ کا دل رونے لگا، اے میرے رب، اس امت مرحومہ کی میں کیسے قیادت کروں؟ یہ تو ہم جیسے آدمی کو، روحانی طاقت والے کو مانیں گے ہی نہیں۔ میرے رب نے انتظام کیا، سرکار غوث پاک نے بہترین انتظام شروع کیا۔ آپ نے عبد القاہر انہیں اب سب سے پہلا اپنا خلیفہ بنایا۔ خلافت کس چیز کی دی آپ نے؟ خلافت دی کہ امت بگڑ چکی ہے، ان کو سنوارنا ہے۔ اس امت میں مجاہدین تیار نہیں ہو رہے، اس امت میں آپ نے مجاہدین کو تیار کرنا ہے۔ عبد القاہر رحمت اللہ تعالی علیہ جو براہ راست سرکار غوث پاک کے خلیفہ تھے، انہوں نے عرض کی آقا غوث پاک سے، آقا میری ڈیوٹی کہاں لگے گی؟ کہا عربستان میں تمہاری ڈیوٹی ہوگی، عرب کے علاقے میں جاؤ، تمہیں جس چیز کی بھی ضرورت پڑے گی مجھے وہاں پر قریب پاؤ گے۔ ان مسلمانوں کی اصلاح تمہیں کرنی ہے، ان میں جنگجو پیدا کرنا ہے، ان میں مجاہدین پیدا کرنا ہے۔ چنانچہ عبد القاہر جب یہ عراق میں اور عربستان کے دوسرے علاقے میں جا کر بھرپور طریقے سے کام کر رہے تھے، تو لوگ آہستہ آہستہ ان کے گرویدہ ہونے لگے۔ آپ صرف نمازی تیار نہیں کر رہے تھے بلکہ غازی بھی تیار کر رہے تھے۔ آپ صرف روزہ رکھنے والا تیار نہیں کر رہے تھے، روزہ رکھ کر جہاد کرنے والا بھی تیار کر رہے تھے۔ آپ صرف یہ تیاری نہیں کر رہے تھے کہ کیسے ذریعہ معاش اپنا کر کماؤ اور کھاؤ گے، بلکہ آپ یہ بھی تیاری کر رہے تھے کہ تم کیسے جرنیل اور کیسے کرنل کو بناؤ گے۔ یہ بھی آپ نے تیار کیا، جو آگے چل کر میں بتاؤں گا کہ وہی بیت المقدس کو فتح کرنے میں سرکار غوث پاک کے شاگرد کیسے موجود تھے وہاں پر۔ عبد القاہر نے جب دیکھا یہ سلسلہ بڑھ رہا ہے، چنانچہ اندلس، جس کا پہلے میں نے ذکر کیا تھا عیسائی کی حکومت آ گئی تھی، وہاں پر آپ نے ایک خلیفہ بنایا، عمار بن یاسر اندلسی کو۔ عمار بن یاسر جو صحابہ کے نام پر ہیں، یہ ان کو اپنا نائب بنایا اور کہا کہ آپ اندلس میں مسلمانوں کی رہنمائی کیجئے، اور ہماری جو طاقت و توانائی عیسائیوں نے لے لی ہے اسے واپس لینا ہے، بڑی حکمت عملی سے آپ نے کام کرنا ہے۔ چنانچہ انہوں نے بھی ثابت کر کے بتا دیا کہ میں اس خلافت کا حقدار تھا۔ مجاہدین تیار کی انہوں نے، غازی تیار کیے، روحانیت والے علماء تیار کیے، بڑے بڑے پائے کے عالم دین اور جرنیل تیار کیے۔ وہی اندلس جو عیسائیوں کے قبضے میں تھا، چند دنوں میں ان کی تربیت نے مسلمانوں کو دوبارہ واپس کرا دیا۔ اب اندلس، عمار بن یاسر اندلسی کتنی بڑی شخصیت بنے۔ آپ یاد رکھیے گا، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کام کیجئے گا، اللہ آپ کو سربلندی عطا کرے گا۔ کتنے بڑے بڑے حکمران زیر زمین جا کر مٹی میں مل گئے، ان کے مقبرہ کا بھی پتہ نہیں۔ سرکار غوث پاک کا ایک ایک لمحہ لوگوں کو یاد ہے۔ سرکار خواجہ غریب نواز کی ایک ایک تاریخ انہیں یاد ہے، داتا علی حجویری کی ایک ایک تاریخ انہیں یاد ہے۔ صبح و شام عقیدت مند جا کر وہاں پر اپنی عقیدت کے پھول نچھاور کرتے۔ آپ دین کی خدمت کریں، وہاں پر وہ ہماری سلطنت جو چھن گئی تھی واپس ملی۔ پھر انہوں نے
عمار بن یاسر اندلسی رحمت اللہ تعالی علیہ نے خلافت دی نجم الدین کبرا رحمت اللہ تعالی علیہ کو کہا کہ آپ نے صرف خانقاہ نہیں بنانی ہے، بلکہ آپ نے خانقاہ کی شکل میں ایک بہت بڑی مسلمانوں کی چھاونی بنانی ہے، جہاں مسلمان سپاہی تیار ہوں، نمازی بھی رہیں، غازی بھی رہیں، جہادی بھی رہیں، اور دین کی خدمت کرنے کا جذبہ بھی رہے۔ نجم الدین کبرا رحمت اللہ تعالی علیہ بالواسطہ تو سرکار غوث پاک سے فیض یافتہ نہیں تھے، لیکن غوث پاک نے فیض دیا تھا عبد القاہر کو، انہوں نے فیض دیا تھا عمار بن یاسر کو، انہوں نے فیض دیا تھا نجم الدین کبرا کو رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ان حضرات کو انہوں نے بڑی تیاری کی۔ نجم الدین کبرا رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے مریدین میں علامہ فخر الدین رازی بھی ہیں، یہ بھی انہی کے مریدین میں ہیں۔ شمس تبریز رحمت اللہ تعالی علیہ انہی کے مریدوں میں سے ہے نجم الدین کبرا رحمت اللہ تعالی علیہ، اور دیگر بڑی بڑی شخصیات جو ہے یہ غوث پاک کے بلا واسطہ تو نہیں، بالواسطہ فیض لیتے رہے یہ اور کام کرتے رہے۔ اب دیکھیں نجم الدین کبرا خود ان کا اپنا ذہن مکتوبات اشرفی میں یہ موجود ہے، جو میں مختصر بتاتا ہوں۔ میں نے پہلے آپ سے اجازت لی تھی، آج میں تو لمبی تقریر کرنے بیٹھوں گا، گھبرا تو نہیں گئے آپ؟ ہاں، تاریخ کے اوراق میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ نجم الدین کبرا رحمت اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں بھی لوگ بے راہ روی کے شکار ہو گئے۔ میرے مخدوم نے مکتوبات اشرفی میں بہترین لکھا ہے، کہا کہ سلطان علاء الدین محمد خارزم شاہ یہ خود بھی سست آدمی تھا، عیش و عشرت میں مبتلا رہنے والا تھا، انہیں لاکھ سمجھایا جاتا تھا لیکن یہ مانتا نہیں تھا، کہتا تھا نہیں ہماری سلطنت کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آخر کار چنگیز خان حملہ آور ہوا، اس لوگوں کو وہاں صفحہ ہستی سے مٹاتے ہوئے چنگیز خان بڑھتا رہا۔ ہمیں اور آپ کو سب کو پتہ ہے چنگیز خان کتنا بڑا ظالم آدمی تھا، یہ کتنا بڑا یہ جابر قسم کا یہ بادشاہ گزرا ہے، کس قدر مسلمانوں پہ ان لوگوں نے ظلم و تعدی کی ہے۔ چنگیز خان بڑھتا رہا اور یہ لوگ اپنے وہاں پر جاتے اور شکست کھاتے جاتے، لیکن اس خانقاہ میں جب پہنچنے لگے جو نجم الدین کبرا کی خانقاہ ہے، لوگوں نے کہا حضور اب یہ چنگیز خان کے سپاہی خانقاہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کہا اب آؤ میری قیادت میں ان سے لڑتے ہیں، آؤ ہماری قیادت میں۔ نجم الدین کبرا رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ہاتھ میں اسلام کا پرچم لیتے ہیں، لے کر اپنے مریدوں کو نکلتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں صرف ڈنڈے ہیں اور پتھر ہے، جو آپ نے کل بھی دیکھا ہوگا اسرائیل اتنا گھبرایا ہوا ہے کہ اقوام متحدہ میں پتھر لے کر اینٹ لے کر بیٹھا ہے کہ بھئی یہ فلسطینی ہمیں یہ مارتے ہیں۔ وہ اینٹ اسے بم کی طرح لگتی ہے۔ کل بہت سارے لوگوں نے خبر دیکھا ہوگا تو ان کو پتا ہوگا، اسرائیل کا یہ نمائندہ اینٹ لے کر بیٹھا اور بڑے افسردہ حالات میں دکھا رہا ہے کہ لوگوں دیکھو فلسطینی یہ ہمیں مارتے ہیں۔ نجم الدین کبرا رحمت اللہ تعالی علیہ آپ علم لے کر نکلے اور ڈنڈا اور اسی طرح کچھ اینٹ اپنے ہاتھ میں لے کر نکلے، اسے مقابلہ کرتے رہے۔ کتنے چنگیزی لشکر کے لوگوں کو واصل با جہنم کیا، لیکن بالآخر یہ لوگ حاوی ہوتے چلے گئے۔ نجم الدین کبرا رحمت اللہ تعالی علیہ کے قریب آئے، انہوں نے بھی اپنے جلالت کے ساتھ اور اپنے روب و دبدبہ کے ساتھ چنگیز خان کی سپاہیوں کا مقابلہ کیا، اور لڑتے ہوئے جب نیچے گرے تو اسلام کا جھنڈا ایسے ہاتھ سے پکڑے رہے اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔ اب چنگیزی سپاہی کوئی آگے بڑھتا نہیں کہ جھنڈا کو نیچے سر نگوں کرے، ڈر رہا ہے، حالانکہ روح نکل چکی ہے۔ لیکن نجم الدین کبرا رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک بھی سپاہی ڈر سے نہیں آتا۔ آخر کار وہ لوگ کہنے لگا کب تک ایسے ہم لوگ رہیں گے؟
چلو ہمت کر کے سب یک بارگی ان پر حملہ کرتے ہیں، اگر زندہ ہوں گے تو دیکھ لیں گے ہم۔ سب مل کر ہمت کرتے ہیں، سب مل کر آئے تو وہ تو کب کے وفات پا چکے تھے۔ 10 آدمی ان کے ہاتھ سے جھنڈا کو نکالنے کی کوشش کرتا لیکن نکال نہیں سکتا تھا۔ بعد وصال اسلام کا جھنڈا غوث پاک کے فیض یافتہ نے ایسے بلند کیا ہے، جب سے ہم فتویٰ بازی شروع ہم نے کر دیا کہ غوث کہنا ہی حرام ہے، ان بزرگوں کو ماننا ہی شرک ہے، تب سے ہم یہ اس حالت میں پہنچتے چلے جا رہے ہیں۔ علماء ہمیں سمجھا کر تھک گئے۔ ارے مٹھی بھر غوث کے ماننے والے اگر شریعت سے بے راہ روی ہیں تو یہ ان کا مقصد، ان کا کام ہے، میرے غوث کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ میرے غوث نے جو تعلیم دی ہے، نجم الدین کبری رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے کیسے دیکھیے اسلام کو پہنچایا۔ اس وقت کتنے سپاہی ڈر گئے، تاتاریوں نے بھی بڑا ہنگامہ مچایا ہوا تھا۔ ہلاکو خان کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ ہلاکو خان کے مرنے کے بعد سرکار غوث پاک کے بالواسطہ فیض یافتہ سلسلہ قادریہ عالیہ کا ایک بزرگ ہلاکو خان کے بیٹے کے دروازے پر جا کر تگودار خان کے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ تو شکار کو گئے ہوئے ہیں، یہ غیر مسلم تھا۔ یہ کہا وہ تو شکار کو گئے ہوئے ہیں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ اس راستے میں جا کر کھڑے ہو گئے جہاں سے وہ شکار سے واپس آئے گا۔ جب شکار سے وہ واپس آیا ہلاکو خان کا بیٹا، تو اس درویش کو، اس بزرگ کو دیکھ کر تمسخر کے انداز میں مسکرانے لگا، ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ اے درویش، یہ بتاؤ میرے کتے کی دم بہتر ہے یا تمہاری داڑھی بہتر ہے؟ ان جیسے کافروں سے کبھی بھی آپ اسلام کی عزت اور حرمت کی توقع مت رکھیے گا۔ بزرگ نے جواب دیا، روحانیت والا جواب دیا، کہا کہ اے ہلاکو خان کے بیٹے، اے اس کے فرزند، میں بھی تو اس مالک کے در کا کتا ہوں۔ میں اگر اس در کے فرما برداری کروں، وفاداری کروں اور اس کی عبادت کروں تو یہ داڑھی تمہارے کتے کے دم سے بہتر ہے، اور اگر میں اس رب کائنات کی فرما برداری نہ کروں، اس کے حکم کی بجاوری نہ لاؤں اور اس رب قدیر کی جو ہے احکام کی خلاف ورزی کروں تو میری داڑھی سے بہتر تمہارے کتے کی دم ہے۔ اب اس پر یہ بات اثر کر گئی۔ بزرگوں کے جو جملے ہوتے ہیں سادے لیکن وہ تریاق ہوتے ہیں۔ یہ کون سا ہے؟ کوئی بھاری جملہ تو ہے نہیں۔ ہمارے یہاں کتنے لوگ تو کتنی کتابیں کھول کر بھی مطمئن نہیں کر سکتے۔ اس بزرگ نے یہ جملہ کہا، یہ سوچنے لگا۔ تاریخ نگار لکھتا ہے کہ ہلاکو خان کا بیٹا اسی وقت دل سے تو ایمان قبول کر چکا تھا۔ اس بزرگ کے جملے نے اسے قبول کروا دیا تھا۔ کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیے۔ وہ چلے، تنہائی اپنے کمرے میں اس بزرگ کو لے کر گئے۔ کہا کہ آپ کچھ دن یہاں ٹھہر سکتے؟ کہا بالکل ٹھہروں گا، کیونکہ ان بزرگوں کی عادت ہوتی تھی کہ یہ اگر بڑے لوگوں کے گھر جاتے بھی تھے تو اسلام کا فائدہ دیکھ کر جاتے تھے۔ اپنی ذات کا فائدہ جہاں دیکھتے تو بڑے لوگوں کو دھتکار دیتے تھے، نہیں ملتے تھے ان سے۔ کہاں ہاں ٹھہر جاؤں گا۔ آہستہ آہستہ تربیت کرتے 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 وہ ہلاکو خان کا بیٹا کہنے لگا اکیلے میں، حضور والا میں تو مطمئن ہو گیا، میرے دل پر آپ کا جملہ اثر کر گیا، لیکن میں ظاہر نہیں کر سکتا، یہ سب میرے خلاف ہو جائیں گے تاتاری، یہ لوگ اقتدار سے ہٹا دیں گے اور پھر تہس نہس ہو جائے گا سارا نظام۔ تو وقت کا انتظار کیجئے۔ کثیر تعداد میں نے بھی لوگوں کو، قبائل کو مطمئن کر لیا، لیکن ایک بھاری بھرکم قبیلہ ہے تاتاری کا، جو جنگجو بھی ہے، طاقتور بھی ہے، اور اسی کے بھروسے ہم جنگ جیتا کرتے ہیں، وہ ہماری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو آپ ایسا کریں، ابھی چلے جائیں، آپ بعد میں آ جائیے گا۔ میرے رب کا کرشمہ بھی تو دیکھیے، میرے رب ہر کی طاقت کو دکھانا چاہتا ہے۔ غوث پاک کا جو روحانی سلسلہ جڑا ہے وہ دکھانا بھی چاہتا ہے۔ یہ درویش جب وہاں گئے تو ان کا انتقال ہو گیا۔ حالانکہ ہلاکو خان کے بیٹے نے کہا تھا دوبارہ آئیے گا، ہم ماحول بنا رہے،
سازگار ماحول بنا کر ہم اعلان کریں گے. پہلے اگر اعلان کریں گے تو بدنظمی ہو جائے گی. وہ بزرگ چلے گئے تھے, اب ان کا انتقال ہو گیا, لیکن ولی کا بیٹا ولی ہوتا ہے. ولی کا بیٹا ولی ابن ولی ہے. یہ ان کا بیٹا مسند روحانیت پر رونق افروز ہوا, اور ان کو اپنے باپ کی وصیت یاد تھی. وہ چلے ہلاکو خان کے گھر, وہاں گئے تو ہلاکو خان نے کہا ماحول تو میں نے بنا لیا, لیکن وہ بڑا جو قبیلے کے لوگ ہیں وہ ایک شرط عائد کرتے ہیں. کہا کیا شرط ہے؟ کہا وہ کہتے ہیں کہ ہم جنگجو قوم ہیں, جو درویش آپ کے پاس آئے تھے ان کو کہو کہ ہم سے کشتی لڑ لیں, اگر وہ جیت جائیں گے تو ہم بھی ایمان لائیں گے, پورے قبیلے والے بھی ایمان لائیں گے. لیکن آپ تو ضعیف ہیں, آپ تو ان کے ایک آدمی سے بھی کشتی نہیں لڑ سکتے. آپ نے کہا کہ آپ اس چیز کو مان لیجئے, میں کشتی لڑنے کے لیے تیار ہوں. لوگوں نے ان کو سمجھایا حضور آپ ضعیف ہیں, آپ ناتواں ہیں, یہ بڑے طاقتور قوم ہے, قبیلہ ہے یہ. آپ نے کہا نہیں نہیں, اسلام پھیلانا ہے ہم نے. میری نحیف البدن کو مت دیکھو, میرے کمزور جسم کو مت دیکھو, میں اسلام پھیلانے کے لیے آیا ہوں, اسلام کو سر بلندی دینے کے لیے آیا ہوں. فکر مت کرو, ان کو ڈیٹ دے دو. ہلاکو خان کے بیٹے نے ایک ڈیٹ فکس کر دی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت ادا ہونی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا فرعون سے ڈیٹ فکس کر لو, تم اپنے جادوگروں کو بلا لو, ہم اپنے عصا کو لے کر آئیں گے, فیصلہ ہو جائے گا. سنت کلیمی ادا کرنی ہے. کہا کہ ڈیٹ فکس کر لو, اس دن کشتی کرنے کے لیے تیار ہیں ہم. اب جب لوگوں کو پتہ لگا جو اسلام کے ہم نوا تھے, وہ بار بار ان کو آ کے سمجھاتے حضور آپ کشتی نہ لڑیں, ان سے آپ نہیں جیتیے گا, ان سے جیتنا مشکل کام ہے یہ, آپ شکست کھا جائیے گا, پھر جو لوگ اسلام کی طرف آ گئے وہ بھی پھر جائیں گے. آپ نے کہا میں نے ہاں کر دی ہے, اب ہاں ہی ہے یہ, میں جانوں میرا رب جانے, میرا جسم کمزور ہے, میرا دل کمزور نہیں ہے. میرے نحیف البدن کو مت دیکھو, میرے کمزور جسم کو مت دیکھو, میں نے ہاں کر دی ہے, میں کب جیتوں گا, میرا رب جتائے گا. چنانچہ ڈیٹ فکس کے مطابق آ گئے, وہ بڑا پہلوان آیا. ان کو تو پتا تھا کہ ایک دفعہ ان کو آگ دکھا کر ہی نیچے گرا دیں گے چت. جب پہلوان قریب آیا تو آپ نے کھینچ کر زور سے اس کے سر پہ ایک تھپڑ رسید کی, اس کے اوپر کی کھوپڑی اڑ گئی. علماء اہل سنت, اس کے اوپر کی کھوپڑی اڑ گئی. اب کیا تھا, جتنے بھی اس قبیلے کے جنگجو تھے ڈر گئے. اب اس کی کھوپڑی اڑ گئی تو یہ زندہ کہاں بچے گا, کہاں زندہ رہے گا. اب کیا تھا, ہلاکو خان کا بیٹا بڑا خوش ہوا. آپ نے کہا, اس کا نام اب احمد رکھ دیا تھا, تو گودار خان کا نام اب احمد رکھ دیا تبدیل کر کے ہلاکو خان کے بیٹے کو. ایمان لانے کے بعد کہا کہ اے احمد, جنگیں بازو کے طاقت سے نہیں لڑی جاتی, کسی کو بازو کے طاقت سے زیر کرنا جسمانی ہے, لیکن جنگیں تو بازو کی طاقت مع روحانیت ہو تب جیتی جاتی ہے. اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل, آپ رباط خیل بھی رکھیے, روحانی طاقت بھی رکھیے. اس نحیف الجسم والے نے جو چل نہیں سکتے تھے صحیح طور پر, لیکن اسلام کے سر بلندی کے خاطر جب ایک تھپڑ رسید کی تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک تھپڑ ہی میں اس کا کام تمام کر دیا. وہ سب کے سب تاتاری مسلمان ہو گئے. اب مسلمانوں کی حکومت وہاں پہنچی. اب رہا مسئلہ کہ یہ سلسلہ چلتا رہا, مسلمانوں کو تقویت پہنچانے کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہا. میرے غوث پاک نے اتنے جرنیل اور اتنے مجاہدین تیار کر دیے تھے کہ اب سرکار غوث پاک پردہ بھی کر جائیں تو آپ نے مسلمانوں کا کام بلند و بالا کرنے کا کر دیا تھا. اب ہر طرف بلندی ہی بلندی ہو رہی تھی, مسلمانوں کی شہرت ہو رہی تھی. خوف و ہراس مسلمانوں کی طرف سے ان غیر مسلموں کے اندر آ رہے تھے کہ اسی دوران
سن 61 ہجری میں سرکار غوث پاک رات کے وقت وصال فرما لیتے ہیں۔ ابھی بھی بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں، پردہ فرما لیا۔ مسلمان سوچنے لگے اے اللہ، ہمیں تو بیت المقدس بھی چاہیے تھا، تو نے شیخ عبد القادر جیلانی کی شکل میں ہمیں ایک روحانی طاقت والا اعدوا لهم ما استطعتم من قوة کا مظاہرہ کرنے والا جو دیا تھا، اے میرے رب تو نے اسے اٹھا لیا، لیکن اشارہ غیبی ہو رہی ہے، ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، ابھی سلطان نور الدین زنگی ہیں، اب ہم تمہارے پاس سلطان صلاح الدین ایوبی بھیجیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سلطان نور الدین زنگی کے سپہ سالار تھے۔ یہ سن 569 ہجری میں سلطان نور الدین زنگی کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ کھل کر کام کر رہے تھے، کیونکہ سلطان نور الدین زنگی کے صاحبزادے نے جو عمر میں کم تھے، انہوں نے ان کو کھلی چھٹی دی تھی کہ اب آپ جرنیل ہی نہیں بلکہ سلطان کے درجے پر ہیں، آپ جو کام کرنا چاہتے کیجیے آپ۔ اب آپ نے ایک بڑی سی فوج بنائی، فوج بنا کر اسقلان کو قبضہ کیا، آذربائیجان کو قبضہ کیا، مشرق وسطیٰ پر اطراف میں آپ وہاں پر فاتحانہ انداز میں گئے، کہا کہ اب ہم نے بیت المقدس کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ کہا کہ حضور یہ تو بڑے طاقتور کا، فکر مت کرو۔ غوث پاک کے جرنیل اس میں شامل ہیں، غوث پاک کے شاگرد بہت سے براہ راست، کیونکہ یہ جنگ 583 ہجری میں ہوئی ہے اور سرکار غوث پاک کا وصال 561 ہجری میں، تو ابھی ان کے شاگردوں کی ایک بڑی کھیپ موجود تھی، ان کے شاگردوں کی بڑی کھیپ موجود تھی، جنہوں نے جامعہ نظامیہ میں ان سے تعلیم حاصل کی تھی اور انہیں تربیت ہی ایسی کی تھی، ان کو سکھایا ہی ایسی تھا کہ آپ نے اسلام کے خاطر اپنے خون کا آخری قطرہ بھی بہانا ہے۔ چنانچہ ان کے بازو کو مضبوط کرنے کے خاطر، انہیں تقویت پہنچانے کے خاطر، میرے غوث کے شاگرد، میرے غوث کے تربیت یافتہ اور روحانیت والے بزرگ، یہ سب کے سب ان کے سپاہی میں شامل ہو گئے اور بے لوث شامل ہوئے، وہ جس کا آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ آپ کو ساری باتیں مل جائیں گے، کیونکہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ پار ہو رہا ہے اور لگتا ہے کہ میں نے جتنے ارادے سے سوچا تھا کہ اتنے دیر کروں گا، اس سے بھی زیادہ لمبا ارادہ آپ کا ہے۔ آپ کہیے گا کیسے؟ اس طرح سے کہ یہاں سے اٹھا کر لائٹ وہاں لے گئے، جو گھڑی مجھے نظر ہی نہیں آ رہی، سوچا دیکھیں ہی نہیں اشرفی صاحب گھڑی کو، نہ دیکھیں گے نہ یہ تقریر ختم کریں گے، لیکن نہیں مجھے احساس ہے آپ کا، لیکن آپ کو میں قیمتی باتیں بتا کر جا رہا ہوں۔ اس وقت اور اس وقت کو ملانا ہے آپ نے، 5ویں صدی اور 6ٹھی صدی دونوں کو ملا کر یہ لوگ نکلے وہاں اور بڑے اچھے انداز میں بیت المقدس کو آزاد کرا لیا۔ سن 583 میں آزاد کیا، یعنی 88 سال تک ان نصرانیوں نے قبضہ کر کے وہاں پر اپنی حکومت رکھی۔ 88 سال کے بعد 583 میں بیت المقدس کو آپ نے دوبارہ آزاد کروایا اور اپنے اندر لیا۔ تو میں نے پہلے بتا دیا تھا علامہ ابن جوزی کے حوالے سے کہ جب یہ بیت المقدس پر قابض ہوئے تھے، بے دریغ خون بہایا تھا، مسلمانوں کا مال، قیمتی مال یہ سب لے کر گئے تھے، ان کو خوف تھا کہ بدلہ تو ایسا ہی ہمارے ساتھ بھی چکایا جائے گا، ہمارے خون کو بھی بہایا جائے گا۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے اعلان کیا کہ اے نصرانیوں، گھبراؤ نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم تم سے ویسا سلوک درندگی کا نہیں کریں گے جیسا سلوک تم نے کیا تھا۔ ایک ناحق خون بیت المقدس کے گلی پہ ہم بہنے نہیں دیں گے، ہم ایک بچے کو بھی قتل کرنے نہیں دیں گے، ایک عورت کو بھی قتل نہیں کرنے دیں گے، کوئی کسی ضعیف کو بھی قتل نہیں کرے گا۔ آپ نے اعلان کیا کہ تم سب کو امان ہے، بس اتنا ہے کہ 40 دن کے اندر اندر
بیت المقدس سے نکل جاؤ. مرد لوگ 10 درہم جنگی تاوان ادا کریں تاکہ جنگ میں ہمارا جو خرچ ہوا ہے وہ تم سے لیں گے شکست کے بعد. یہ بین الاقوامی قانون ہے. 10 درہم ایک ایک مرد دے گا اور عورتیں 5-5 درہم دیں گی اور بچے 1-1 درہم دیں گے. یہ تم تاوان کے طور پر دو اور چلے جاؤ. ایک خون نہیں بہا. آج اسی تاریخ کو حماس نے دہرایا. آپ نے کل خبر سنا تھا ایک خاتون, ضعیف خاتون, اسے جب حماس نے چھوڑا تو اپنے میڈیا میں جا کر حماس کی تعریف کر رہی تھی. کہا بڑی عزت سے ہمیں رکھا تھا, بڑے احترام سے ہمیں رکھا تھا, ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی, ہمیں کوئی ستایا نہیں گیا تھا, ہمیں باعزت وہاں پر رکھا گیا تھا. وہ خاتون جا کر بجائے اسرائیلیوں کے وہ حماس کی تعریف کرنے لگی. لیکن کیا کیا جائے, یہ آن لائن جب نشر ہوتا ہے تب تو میڈیا پر آ ہی جاتا ہے. اگر یہ آن لائن نشر نہ ہوتا تو اسرائیلی وہ سب چھپا کر رکھ لیتے. وہ تاریخ سلطان صلاح الدین ایوبی کی دیکھیے اور آج کی تاریخ دیکھیے. وہ تاریخ ادھر تھی, یہ تاریخ ادھر دہرائی جا رہی ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی سن 583 میں بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد دنیا والوں سے آپ نے یہ کہا کہ اے دنیا والو, اب ہدف پورا ہو گیا, اب ہدف تمہارا پورا ہو گیا. تمہاری تباہی, تمہاری بربادی اور تمہارے ساتھ جو کچھ کیا گیا تھا ہم نے اس کا بدلہ چکا دیا. اب تم امن و سکون کے ساتھ رہو. 589 میں سلطان صلاح الدین ایوبی اس دنیا سے گئے, ان کا انتقال ہوا. اس کے بعد میں اب اسٹاپ کرتا ہوں. یہ سب اس 5ویں صدی میں مسلمانوں کے حالات تھے. سرکار غوث پاک کے روحانی فیوز و برکات نے یہاں تک ہمیں پہنچایا. سرکار غوث پاک ایک دن جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے. راستے میں دیکھا کہ ایک انتہائی کمزور جسم میں صحیح طور پر گوشت تک بھی نہیں ہے, نحیف البدن, اٹھ بھی نہیں سکتا ہے, لیٹا ہوا ہے, آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے. اس نے کہا کہ اے عبد القادر مجھے اٹھاؤ. آپ نے انہیں اٹھایا تو آہستہ آہستہ وہ تو فربا ہو گئے, طاقت آ گئی اس کے اندر, جوان ہو گیا. آپ نے کہا ارے بھائی یہ کیا کرشمہ ہے, آپ جب لیٹے تھے تو آپ بوڑھے تھے, ضعیف تھے, اٹھ نہیں سکتے تھے, کمزور تھے, آپ کے ہڈیوں کے اوپر گوشت نہیں تھا. اب جب میں نے اٹھا دیا تو بڑے موٹے ہو گئے, فربا ہو گئے, طاقتور ہو گئے. انہوں نے کہا کہ اے عبد القادر میں تمہارے جد اعلیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام ہوں. لوگوں نے مجھے ایسا کر دیا تھا کہ میں کمزور ہو گیا تھا, میں ہاتھ اٹھا نہیں سکتا تھا, میں گردن اٹھا نہیں سکتا تھا, میں اپنی ٹانگوں سے چل نہیں سکتا تھا, میری کمزوری انتہا کو پہنچ گئی تھی. لیکن اے عبد القادر جب تم نے اٹھا دیا ہے تب میرے اندر طاقت آ گئی. میرے غوث نے واقعی 5ویں صدی میں جو مسلمان گر چکے تھے, اخلاقی طور پر بھی گر چکے تھے, مذہبی طور پر بھی گر چکے تھے, سیاسی طور پر بھی نچلے سطح پہ جا چکے تھے, میرے شیخ عبد القادر جیلانی نے ان کو اسی بوڑھے کی طرح اٹھا کر کھڑا کر دیا. اسی بوڑھے کی طرح اٹھا کر کھڑا کر دیا. اور میرے غوث نے اس زمانے کے علماء کو روحانی فیض سے ان کی تربیت کر دی. وہ جامع نظامیہ جس میں سرکار غوث پاک آخر وقت تک رہے, پڑھتے پڑھاتے رہے, وہاں پر صدارت کے کرسی پر امام غزالی بیٹھا کرتے تھے. امام غزالی کا میں نے ابھی دور بتایا نا, بڑی مختصر زندگی انہوں نے پائی, 55 سال کے, صرف 55 سال کے. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ وہاں پر بیٹھا کرتے تھے, اور جانتے تھے امام غزالی جب بیٹھتے تھے تو ان کا حال کیا ہوتا تھا, ریشمی چوغا پہنتے تھے آپ. اس زمانے کے علماء کے اعتبار سے
بڑا خوشنما دستار باندھتے تھے آپ کی کرسی بڑی ہیبت والی تھی، آپ صدارت کی کرسی پر بیٹھتے تھے، وہاں گئے سرکار غوث پاک نے اپنی روحانیت ان حضرات کے اندر ایسی پیوست کی، وہی امام غزالی پھر بعد میں صدارت کی کرسی پر ایک پرانے لباس میں آ کر بیٹھنا فخر سمجھتے تھے، کیونکہ یہ مسلم علماء جب یہ لباسوں کے چکر میں پڑ جائیں گے، یہ ظاہری وجاہت کی چکر میں پڑ جائیں گے تو یہ قوم کی خدمت نہیں کر پائیں گے۔ امام غزالی نے براہ راست شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کچھ پڑھا نہیں ہے، وہ خود وقت کے بہت بڑے امام تھے، لیکن اس کے باوجود میرے غوث نے ایسی روحانیت ڈالی کہ ان کی زندگی میں انقلاب آیا۔ پھر دھڑا دھڑ دوسرے جو علماء تھے ان کے اندر بھی اب ظاہری وجاہت ختم ہونے لگی، باطنی وجاہت آنے لگی۔ باطنی وجاہت کیا ہے؟ راتوں کو لوگ سوتے ہیں، یہ جاگ کر اللہ اللہ کرتے ہیں۔ یہ باطنی وجاہت کیا ہے کہ لوگ 5 وقت کی نماز پڑھ کر تھک جاتے ہیں، یہ تہجد پڑھ کر بھی نہیں تھکتے۔ یہ باطنی وجاہت کیا ہے کہ لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، یہ اشراق بھی پڑھتے ہیں، چاشت بھی پڑھتے ہیں، صلاۃ الاوابین بھی پڑھتے ہیں، اور جب گرمی کی راتوں میں عبادت کرتے ہیں تو عبادت کرنے کے بعد جب مؤذن کی آواز آتی ہے کان میں تو میرے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا اتنی چھوٹی رات تو نے بنائی، اور ہم سو سو کر صبح جب مؤذن کی اذان کی آواز آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ نیند پوری نہیں ہوئی اور اتنی چھوٹی رات۔ زمانہ بدلا، میرے غوث نے ان علماء کی تربیت فرما دی، سب کے سب اس تربیت تلے آ گئے، اور الحمدللہ سرکار غوث پاک کا فیض عام ہوا اور یہ تربیت ملی۔ اب یہ آپ نے وہ تاریخ سنی، آج وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ آج اس تاریخ میں بھی آپ ایٹم بم سے مسلمانوں کو اس طریقے سے تقویت نہیں دے سکتے۔ آپ ان جیسے حاکموں سے جو مصلحت کے شکار رہتے ہیں، جو اپنے اندر خوف اور ہراس رکھتے ہیں کہ میں اگر ڈٹ کر ایک بیان دوں گا تو ہمیشہ کے لیے امریکہ کا ویزا بند کر دیا جائے گا، برطانیہ کا ویزا بند کر دیا جائے گا، یہ حاکم کبھی آپ کی کشتی کو کنارے نہیں لگا سکیں گے۔ آج دعا کریں کہ اے اللہ، وہ غوث تو آج آ نہیں سکتے، لیکن ان کے پروردہ کوئی روحانیت کا ایسا مالک آ جائے جو امت مسلمہ بکھر چکی ہے، جس کے ملی شیرازہ بکھر چکے ہیں، ان کو ایک کر دے اور ایک پلیٹ فارم پر ویسے ہی مسلمانوں کو جمع کر دے مولا جیسے تو نے غوث پاک کو بھیج کر کیا تھا۔ آج ایسی روحانیت کا مالک اگر ہماری اور آپ کے پاس اگر آ گیا، یقین جانیے کہ بم پھر صحیح کام کرے گا، پھر ٹینک اور توپ صحیح کام کر رہے ہوں گے، پھر ہمارے مجاہدین کے بازو میں طاقت بھی آ جائے گی، پھر ہمارے ایک میزائل خطا نہیں ہوں گے۔ اے اللہ تو بیت المقدس میں بھیج دے، یا پھر عراق میں بھیج دے، یا کسی سرزمین پر بھی میرے غوث کی طرح روحانیت کا ایک مالک بھیج دے جو میرے غوث کی طرح لوگوں کی تربیت کرے، اور اس امت کو جو گر چکی ہے یہ امت، اسے دوبارہ پروان چڑھائے، اور اس امت تو اپنی بے بسی کا اظہار کر چکے۔ اے اللہ یہ عوام آج بھی یہ چاہتے ہیں کہ تیرے نبی کا دین بول بالا رہے، تیرے نبی کے دین کا چراغ ویسے ہی تمتماتے رہے، تیرے نبی کا دین ویسے چمکتا رہے جیسے سورج چمکتا ہے، جیسے چاند چمک رہا ہوتا ہے، تیرے نبی کا دین اسی طرح چمکتا رہے، ستاروں کی طرح تیرے نبی کے صحابی چمکتے رہیں۔ لیکن اے اللہ ہماری کوئی سنتا نہیں ہے۔ ہمارا قائد بھیج جو روحانیت کا مالک رہے، جو روحانیت کا طاقت لے کر روحانیت کی طاقت لے کر آئے۔ میرا رب کبھی ہماری دعاؤں کو کبھی رائگاں نہیں کرے گا، اس لیے کہ چنگیز خان جب حملہ کر رہا تھا تو خانقاہوں کے بزرگ سنتے تھے، در و دیوار سے آواز آتی تھی، یا ایھا الکفرہ اقتلوا الفجر، اے کافرو آؤ، چنگیز خان کو کہا جاتا تھا اے کافرو آؤ اور آ کر ان فاجر مسلمانوں کو قتل کرو، یہ لوگ میرے دین کو چھوڑ چکے۔ اے اللہ ہم نے تیرے دین کو نہیں چھوڑا،
ہمارے یہ عوام نے تیرے دین کو نہیں چھوڑا، ہمارے پاس ایسے روحانیت کا مالک والا کوئی نہیں ہے، اب ہمارا دل نرم ہونا چاہیے، ہمارا دین موم کی طرح نرم ہونا چاہیے، اللہ کے ذکر کے لیے نرم ہونا چاہیے۔ کبھی اپنے عقیدے میں درار مت لائیے کہ ہمارا رب اتنا طاقتور، ہمارا رب اتنا پاورفل، ہمارا رب، اور اس کے ماننے والوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ میرا رب نے اپنی طاقت کو استعمال ہی کب کیا دنیا میں؟ میرے رب نے اپنی طاقت کا مظاہرہ ہی کب کیا ہے؟ صرف میرا رب اپنی طاقت کا ایک ہلکا سا اشارہ دیتا ہے تو امریکہ میں کئی بستیاں سیلاب میں ڈوب جاتی ہیں، برطانیہ میں کتنی بستیاں سیلاب میں غرق ہو جاتی ہے۔ ایک معمولی سا اشارہ ملتا ہے۔ میرے رب نے ہمیں اس دنیا میں قانون کے تحت بھیجا ہے، قانون کے تحت رہ کر ہم اس دنیا میں اپنے رب کو مانتے رہیں گے، ہمارے عقیدے میں کوئی خلل نہیں آئے گا۔ ہر وقت دعا کرے، اے اللہ غوث جیسا ہیرا ہمارے پاس بھیج، سرکار غوث سے پاک جیسے ہیرا ہمارے پاس بھیج۔ یقین جانیے کہ ان کی کسی زاویے سے بھی نسبت لینے والا جب آئے گا تب ہمیں کامیابی ملے گی، اور جب کامیابی ملے گی تو 5ویں صدی کے بعد دنیا کا نقشہ سیاسی بھی بدلا، مذہبی بھی بدلا، اخلاقی بھی بدلا، اسی طرح آج کے صدی کے بعد سیاسی منظر بھی بدلے گا، اخلاقی منظر بھی بدلے گا، اور پھر اس کے بعد ہم مذہبی طور پر بھی ہمارے علماء جو ظاہر بین ہو گئے، ظاہر سج دھج میں ہم چلے گئے، ظاہری وجاہت میں ہم چلے گئے، ہمارے دل کی دنیا بھی بدلے گی۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ اہل ایمان کا دل نرم ہو جائے اللہ کی یاد کے لیے، اور جو قرآن کریم میں اترا ہے اس کے لیے؟ الحمدللہ ان جیسی باتوں کو سن کر ہمارا دل مستقر ہو جاتا ہے، ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے، ہمارے دل کو قرار مل جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے میرا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ ظالم سے ایک ایک پیسے کا اللہ تعالی حساب لے گا۔ میں نے آپ کا زیادہ وقت لے لیا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر رہے، اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میری تقریر ٹوٹی پھوٹی اتنی آپ نے سماعت فرمائی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔